دیکھیں میرے پیارے محترم بھائی، پہلی بات تو ان مسائل میں الجھنا اور پڑھنا یہ بے فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں ان سارے مسائل سے نکل کر ایک امت واحدہ بننا چاہیے، عمل کی طرف آنا چاہیے، نہ کہ یہاں گروپ میں بیٹھ کر بڑی بڑی بونگیاں مارنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یا دیگر، تو یہ بات واضح کرتا چلوں کہ ائمہ کی ایک کثیر تعداد نے ان کی خطا کو اجتہادی خطا کہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اگر جو کوئی کہتا ہے کہ نہیں وہ اجتہادی خطا نہیں تھی، تو اس طرح کے اقوال بھی آپ کو مل جائیں گے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی باتیں موجود ہیں۔ اب جو بندہ ظاہر سی بات ہے جو کسی امام کا قول پڑھے گا اور اسی پر کہے گا کہ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ ڈنڈا ماریں گے؟ وہ آپ کو آگے سے امام کا قول پیش کرے گا، پھر آپ امام کو گالیاں دینا اس کو کیوں؟ یعنی جو امام لکھ رہا ہے وہ تو آپ کی جو ہے نا وہ تانا زنی سے بچ جائے، اور جو بیچارہ اٹھا کر اس کا قول آپ کو پیش کرے آپ اس کو گالیاں دھڑنا شروع کر دیں، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو ان معاملات میں بحث کرنا ہی فضول ہے، میں تو اس کو فضول سمجھتا ہوں پہلے نمبر۔ بالکل فالتو بحثیں ہیں یہ، ان میں نہ عمل ہے نہ علم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ عملی تقاضا انسان کا یہ ہے کہ ان بحثوں کو پس پشت ڈال کر اپنی تاریخ کی طرف پلٹے۔ جی بالکل صحیح ہے۔ آج کے بعد پھر ہم معاویہ کو رضی اللہ بھی نہیں کہیں گے، لعنت اللہ بھی نہیں کہیں گے، معاویہ کو ہم برا بھی نہیں کہیں گے، اچھا بھی نہیں کہیں گے۔ معاویہ کو اپنے ذہنوں سے نکالو۔ اللہ نے یہ بھی تو نہیں کہنا نا معاویہ کو رضی اللہ کہا تھا کہ نہیں، بس ختم۔ معاویہ کے نام کے ساتھ کوئی رضی اللہ نہیں لگے گا، اور نہ ہی معاویہ کے نام کے ساتھ کوئی گالی دے گا۔ اور اگر آپ نے کہا کہ نہیں ان کو قرآن نے رضی اللہ کہا ہے، قرآن نے ان کو نہیں رضی اللہ کہا۔ جب رضی اللہ کی آیتیں آئیں، معاویہ صاحب اس وقت کافر تھے، تو لہٰذا یہ ایک کنٹروورشل شخصیت بن گئی۔ ان کا گناہ، ان کا خطا، ان کا بغاوت کرنا تو 100% ثابت ہے۔ اب وہ اللہ کے ہاں محبوب ہیں یہ تو کسی کو نہیں پتا، لیکن ان کا ظاہر یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے یہ غلط کام کیے۔ قتال اہل بیت ایک کبیرہ گناہ ہے جو ان سے ہوا، بغاوت خلیفہ راشد ایک کبیرہ گناہ ہے جو ان سے ہوا، تو لہٰذا ان گناہوں کی وجہ سے وہ کنٹروورشل ہو گئے۔ ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم ان کو گالی نہیں دیں گے، لیکن ان کے اس عمل اور اس حضرت علی اور صحابہ کے قتال کی وجہ سے ہم ان کے قصیدے بھی نہیں پڑھیں گے، سیدنا بھی نہیں کہیں گے، کچھ نہیں کہیں گے۔ دیکھیں محترم سمیع بھائی، اگر ہم لوگوں کو یہ چیز نہیں بتائیں گے نا کہ حضرت معاویہ کوئی اجتہادی غلطی نہیں تھی، کوئی ایک نیکی نہیں پا رہے تھے۔ سب سے پہلی بات میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ یہ بحثیں جب چھڑی ہیں نا، تو دونوں گروہوں نے حد سے آگے بڑھ کر جو ہے نا گند کیا ہے، اور یہ گند اب ایک دوسرے پہ پھینکنے لگتے ہیں۔ ایک کہتا ہے کہ یہ ان کی وجہ سے ہوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ نہیں کرتے تو ہم یہ نہیں کرتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہیں کرتے تو ہم یہ نہیں کرتے۔ حالانکہ اپنے اندر کوئی نہیں دیکھتا کہ یہ سب کچھ ہماری لگائی ہوئی آگ ہے جو اب ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، اور ان قریب ہماری جھوپڑیاں بھی جل کر راکھ ہو جائیں گی، اور ہمارے اوپر فاتحہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ یہ بات آپ لوگوں کے اوپر واضح کر دوں، خدا کی قسم دشمن کی گولی شیعہ سنی کا فرق نہیں کرتی، دشمن کی گولی دیوبندی اہل حدیث بریلوی کا فرق مٹا دیتی ہے۔ خدا کی قسم دشمن کا دھماکہ کسی کا فرق نہیں کرتا، یہ بات آپ جی لوگوں سمجھ لو۔ نہیں سمیع بھائی، پہلے یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم معاویہ بن سفیان کے گھوڑے کے پیشاب کے برابر نہیں ہو۔ یہ سب سے پہلے مجھے کہا گیا تھا۔ میں ایک انسان ہوں، مجھے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، میں گھوڑوں سے افضل ہوں، تو معاویہ کے گھوڑوں سے بھی افضل ہوں، اور معاویہ کے گھوڑے کے پیشاب سے بھی افضل ہوں۔ تو یہ پہلے مجھے کہا گیا تھا کہ تم معاویہ پر بولتے ہو، یعنی کہ معاویہ کی خطا بتاؤ، تو کہتے ہیں کہ معاویہ کی خطا تم نے بتائی ہے، تم تو معاویہ کے گھوڑے کے پیشاب سے بھی برابر نہیں ہو۔ اور یہاں اہل سنت کے ناسبی محدثین نے یہ بھی کہا ہے کہ معاویہ جو گھوڑا لے کر چلا، اس گھوڑے کے نتھنوں میں جو دھول اڑی، اس دھول سے بھی افضل نہیں ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یعنی اندازہ کر لو، عمر بن ایک خلیفہ راشد، ایک مروان کی نسل سے صحیح، لیکن ہم اسے خلیفہ راشد اس کا احترام کرتے ہیں۔ معاویہ کی بہن صحیح، ہماری ماں ہیں ام الحبیبہ۔ اسی طرح بنو امیہ سے ہی صحیح خلیفہ راشد ہے حضرت عثمان۔ بنو امیہ سے 2 خلیفہ راشد ہوئے، ایک حضرت عثمان اور ایک عمر بن عبدالعزیز۔ تو ہم کسی بنو کے کسی قبیلے کے مخالف نہیں ہیں، پہلی بات، اور ہم سب سے بڑی بات کسی شخصیت کے بھی مخالف نہیں ہیں۔
معاویہ بن سفیان کی غلطی کو غلطی ادب اور احترام سے کہیں گے، گالی نہیں دیں گے، گالی یزید کو بھی نہیں دیں گے، فرعون کو بھی نہیں دیں گے. کوئی فرعون کو بھی گالی دے گا تو وہ فسق ہے، گالی تو فسق ہے، تو ہم کیوں فسق اپنے نام لیں؟ تو سب سے پہلی بات یہ سن لینی چاہیے سمیع بھائی کہ جب یہ گروپ ہی خلافت اور ملوکیت ہے، اب ہم سے کوئی پوچھے نمازیں کتنی، ہم یہ تھوڑا کہیں گے معاویہ نے بغاوت کر دی. کوئی ہم سے کہے روزے کے مسائل بتاؤ تو ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ معاویہ نے قتل و غارت گری مچا دی. بھائی جب خلافت اور ملوکیت کا موضوع ہوگا تو پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ خلافت کیسے برباد ہو گئی، ملوکیت کیسے آ گئی، علی کی خلافت کیسے برباد ہو گئی، عمار یاسر کیسے قتل ہو گئے، اللہ کے نبی کے صحابہ کے خلاف کیسے قتل و غارت مچا دی گئی، 20 سال حکومت کرنے والا معاویہ بن سفیان کیسے حضرت حسن اور حضرت حسین کو کوئی عہدہ نہیں دیتا اور مروان اور یزید کو امت کا جو ہے نا امام بنا کے مرتا ہے. تو پھر بتانا پڑے گا نا کیا ہوا تھا. ادب سے بتائیں گے، معاویہ شریف کیا دیں گے، مسٹر معاویہ کیا دیں گے، بتاؤ. لیکن ہمارا سیدنا نہیں ہے معاویہ بن سفیان، ہمارا آقا اور مولا نہیں ہے معاویہ بن سفیان، ہمارے لیے معاویہ کوئی متبرک ہستی بھی نہیں ہے. ہم ناسبیوں کے مقدسات کی وجہ سے اس کی عزت کریں گے بس، کہ ناسبیوں کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. یزید کو بھی گالی نہیں دیں گے، آپ معاویہ نا کو بھی وہ نہیں دیں آیت گے. پڑھ کے سناؤ جس میں انصار، مہاجرین، یتیم، مسکین، مسافر، بعد میں آنے والے اور سارے ٹبر کے حقوق اور پتہ نہیں کس کس کے، اور معاویہ کا بھی اس میں 7واں حصہ، ہند کا اور 8واں حصہ، اور آدھا مروان کا اور ابو سفیان کا، سب کو بانٹ دو. ذرا وہ آیت ادھر پڑھ کے سناؤ. زندگی میں کبھی آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور اس کا مطلب حرف بہ حرف لے کر پڑھیں. وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، یہاں تک لل کا لفظ استعمال ہوا ہے. لل کا مطلب ہوتا ہے ان کے لیے، یتامہ مساکین کے لیے لل کا لفظ استعمال نہیں ہوا. والیتامہ والمساکین وابن السبیل یہ آپشنل ہو جاتا ہے، اور جو بچ جائے وہ ان کے لیے. لیکن جو حق رکھتے ہیں وہ اللہ حق رکھتا ہے، اللہ کا رسول حق رکھتا ہے. وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، بس اس کے بعد آپشنلی ہے اگر بچ جائے تو جتنا بچے. واو کا لفظ آیا ہے، واو کا مطلب ہوتا ہے اور ولیل نہیں آیا اس کے بعد. تو یہ انصار مہاجرین کو، یار عجیب و غریب باتیں آپ لوگ کر جاتے ہو. ابو بکر کو بچانا ہے تو دوسرے طریقے سے بچاؤ، ایسے نہ بچاؤ کہ جی قرآن ہی شکریہ بدل دو. سفیر صاحب، آپ نے آیت پڑھی، اس کا مطلب ہمیں سمجھایا، بتایا. تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. لیکن اس میں مفسرین نے کیا لکھا ہے، اور یہ آپ نہیں ثابت کریں گے. اس سے استدلال آپ خود اپنی مرضی کا نہیں کریں گے کہ اس میں جو ہے نا وہ یعنی میں اپنی مرضی کا استدلال کروں. نہیں، یہ شاید صورت حجرات کی اس کی یار سورہ حجرات کی نہیں، اس کی آیت ہے، سورہ حشر کی آیت ہے. یہ آیات ہیں تقریباً سورہ حشر کی 5-6 آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے. تو میرے محترم پیارے بھائی، وہی ہم مقصد وہی لیں گے، اس کا مفہوم اور وہی اس کی تفسیر قابل قبول ہوگی جو ائمہ اکرام نے کی ہے. ہم اپنی تفسیر اور تھوڑی دوسرا کریں گے اس سیدہ کی. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہی نہیں تھا. جب اللہ نے دیا ہی نہیں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو، تو پھر اس پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو قصوروار ٹھہرانا، جس طرح آپ لوگ بھی ٹھہراتے ہیں حضرت ابو بکر کو، غلطی کی حضرت ابو بکر نے، دے دینا چاہیے تھا. ہاں، ابو بکر کے باپ ابو فاقہ کا تھا، قحافہ کا، کہ وہ جس کو مرضی دے دیتا اور اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں تھا. اللہ تعالیٰ کو جواب نہیں دیتا تھا ابو بکر صدیق نے، ہے نا. وہ ابو قحافہ کی اپنی ذاتی جاگیر تھی، یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے والد خطاب کی اپنی ذاتی جاگیر تھی، تو وہ جو مرضی کرتے رہتے. آپ لوگوں کو بھی تھوڑا خیال رکھنا چاہیے یار اس کوئی معاملے میں. 7، 8، 15، 20 کے مصارف نہیں پائے جاتے. جو مال جس کے اوپر آپ گھوڑے نہ دوڑاؤ نا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی سب کے حصوں کی نفی کر دی. اگر یہ جو انفال میں بھی سب کے حصے ہیں، تو پھر یہ جو گھوڑے نہیں دوڑائے گئے وہ اللہ کے نبی کی اور اللہ کی ہیبت سے ہی وہ آپ کے زیر نگیں ہو گئے، تو اس کے بھی 7، 8 بندوں کے حصے کر ڈالے. تو پھر فرق کیا ہوا؟ جو لڑ کے لیا تھا اس میں تو سب کا حصہ تھا، جو بغیر لڑے مل گیا وہ کسی کا نہیں ہے، وہ ہے اللہ کا. وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول کا. وَلِذِي الْقُرْبَى، اور اللہ کے رسول کے قرابت میں اللہ کے نبی تھے. آگے پھر آیا وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وہ 7، 8 کیڑے ہو گئے بھی. اس کا مطلب ہے جو مسلمانوں کو بغیر لڑے ملے اس میں بھی 7، 8 لوگوں کا
حصہ ہے تو پھر بغیر لڑے جو چیزیں ملی پھر وہ اس میں وہ برکت وہ آپشن کیسے ہوگی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا اور اس کے قرابت داروں کا؟ آپ قرآن کے اسلوب کو پڑھیں. ہم ابو بکر کو بچائیں گے، میں بچاؤں گا، ٹینشن نہ لیں، لیکن قرآن کے ترجمے کو خراب کر کے نہیں بچاؤں گا. تو لہٰذا یہ بات پہلے سمجھ لیں، جس زمین پر مسلمان گھوڑے نہ دوڑائیں، جنگ و جدال نہ کریں، اس میں کسی انصار مہاجر مجاہد کسی کا کوئی حصہ نہیں ہے، سب خارج ہے اس سے. وہ ہے صرف اللہ کا اور اللہ کے رسول کا اور رسول کے قرابت والوں کا. قرابت والوں کا اس لیے کہ ان کے اوپر زکوٰۃ حرام ہے، ان کو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اللہ انتظام کرتا ہے ان کے لیے. اور رسول کے اوپر بھی صدقہ جائز نہیں تو اللہ انتظام کرتا ہے اپنے رسول کا. باقی جب بچ جائے کوئی چیز یہ آپشنل ہے. وہ یتیموں کا وہ مسکین کے رسول اللہ کے پاس یتیم مسکین اور مسافر آتے تھے تو اللہ کے نبی انہیں خالی نہیں پھیرتے تھے. وہ آ جائیں تو ٹھیک ہے، بچہ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن ان کے لیے فرض نہیں ہے نکالنا نہیں، کیونکہ یتیم اور مسکین اور ابن سبیل کو صدقہ خیرات بیت المال سب لگتا ہے. اس لیے اس میں سے ضروری نہیں بچ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیت المال سے دیں گے. مگر صدقہ زکوٰۃ سے آل رسول اور اللہ کا رسول ان کے اوپر حرام ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی محل ہے. وہ آپ کھاؤ گے، مروان کھائے گا، معاویہ کھائے گا، ابو بکر اور عمر عثمان کھائیں گے، علی حسن حسین اور اللہ کے نبی اور فاطمہ پر حرام ہے. یہ چیزیں اللہ نے حرام کیا ہے، لوگوں کا صدقہ مال. تو اللہ نے انتظام نہیں کرنا تھا تو یہ انتظام کیا، آپ 7-8 لوگوں کے حصے بنا کر بیٹھ گئے. کمال کرتے ہو یار آپ بھی. اگر آپ اس فارمولے پہ چلیں گے نا تو پھر حضرت عثمان پھنس جاتے ہیں. حضرت عثمان نے مروان کو دیا تھا اور مروان اس کی تولیت کرتا تھا، یہ بات سمجھ لیں. اور حضرت عمر بن خطاب نے بلایا تھا حضرت علی کو، مسلم شریف پڑھو جا کے، اور ان کو دینا چاہتے تھے. حضرت عباس نے حصہ مانگا تو حضرت عمر نے کہا کہ نہیں، حضرت علی نے کہا کہ نہیں، آپ کا حصہ نہیں بنتا اس میں، یہ ہم صرف تولیت کے لیے لے رہے ہیں، کیونکہ ہم قرابت دار ہیں، ہم اس کی تولیت کر رہے ہیں. تو اس حضرت علی اور حضرت عباس کے جو آپسی تنازع کی وجہ سے حضرت عمر نے پھر نہیں دیا. دینے جا رہے تھے تولیت کے لیے تو ابو بکر کے فیصلے کے خلاف ہی جا رہے تھے. عثمان نے مروان کی تولیت میں دیا. خلیفہ راشد عمر بن عبدالعزیز نے اہل بیت کی تولیت میں دیا، مروان کی اولاد سے چھین کے. تو یہ تولیت کا مسئلہ ہے. حضرت ابو بکر سے تولیت انہوں نے کی کہ ہماری تولیت میں رہنے دے، انتظامی امور ہم ہی سنبھالتے ہیں اس کے، بس یہ مسئلہ تھا. تو لوگ اس مسئلے کو آپ بعد میں بھی ڈسکس کر لیں. تو پہلے جو آپ نے قرآن کی غلط آیت کوٹ کی نا، 12-15 پورے ٹبر کا حصہ بنایا، پہلے اس پر گفتگو کریں. ہم حضرت ابو بکر کی پوزیشن بھی صاف کر لیں گے، کوئی ٹینشن نہ لیں آپ، لیکن اس کے پہلے اصول کو تو سمجھ لیں کہ یہ چیز تھی کیا اور کس کس کو ملنی تھی اور کیسے اس کی بانٹ ہونی تھی. آپ تو اس کی بانٹ غلط کر رہے ہیں، آپ تو پورے محلے کو حصے دار بنا کر بیٹھ گئے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ. یار یہ خدا کا خوف کرنا چاہیے آپ کو بھی، رافضیوں کی طرح آپ بھی عثمان رضی اللہ عنہ پہ جھوٹ نہ بولیں. صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس یہ دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان کے پاس بھی آئے تھے، جس طرح حضرت عمر کے پاس گئے تھے نا. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو کہا، کیونکہ عثمان کو جب ہم نے عثمان کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا تو عثمان خاموش رہے. پھر اس نے اپنے والد کو کہا کہ لگتا ہے کہیں عثمان ہم سے چھین نہ لے. تو پھر علی کے حق میں حضرت عباس دستبردار ہو گئے تھے. پھر یہ مولا علی کی تحویل میں تھا. کیا جاہلوں والی بات کرتے ہیں جو شیعہ سالوں سے جو نا صدیوں سے یہ رٹ لگاتے آ رہے تھے، اب وہ آپ لوگوں کو بھی یاد ہو گئی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کو چھوڑ دیا، ایک تاریخ کی ایک جھوٹی گھڑیل روایت جس کی سند ہی موجود نہیں ہے. اس روایت کی سند کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں ہے. امام ابن حجر عسقلانی ایک عالم کی کتاب سے نقل کی ہے جہاں پر اس کی کوئی سند موجود نہیں، صرف ایک راوی ہے جو بیان کرتا ہے، آگے پیچھے کے راویوں کو اتا پتہ تک معلوم نہیں. وہ روایت اب بخاری کی روایت کے اوپر مقدم ہو گئی ہے نا. جس طرح آتا ہے نا کہ حضرت عمر کے پاس یہ آئے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ سے سنبھالا نہیں جاتا تو میں اس کو کسی اور کی تحویل میں دیتا ہوں. تو حضرت عمر نے تو پھر ان سے لیا نہیں تھا. اسی طرح حضرت عمر کے بعد پھر یہ حضرت عثمان کے پاس بھی آئے تھے دونوں، تو حضرت عثمان نے ان کو کوئی جواب نہیں دیا. تو عبداللہ نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ مولا علی کے حق میں دستبردار ہو جائیں، کہیں عثمان ہم سے چھین نہ لے.
تو پھر یہ حضرت عباس مولا علی کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے اس سے. پھر یہ حضرت عثمان کے زمانے میں، حضرت علی کے زمانے میں، حضرت حسن کے زمانے میں، پھر حضرت معاویہ اور پھر یزید کے زمانے میں، یزید کے بعد پھر یزید کے بیٹے کے زمانے تک یہ اہل بیت ہی کی تحویل میں رہا ہے. پھر اس کے بعد جب مروان خود حکمران بنا تو مروان نے اس پہ قبضہ کیا. لیکن پھر مروان کے بعد پھر عمر بن عبدالعزیز آیا تو عمر بن عبدالعزیز نے ان جاگیروں کو واپس کرنے کا عزم کیا جو بنی مروان نے لوگوں سے جبرن چھینی تھی. تو اس میں اس جاگیر کو بھی پیش کیا گیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے اوپر. تو پھر آپ نے کہا کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے جائز نہیں سمجھی اور اس کو عطا نہیں کی تو میرے لیے کیسے حلال ہو سکتی ہے؟ تم گوار ہو کہ میں اس کو اسی صورت پہ واپس کرتا ہوں جس طرح یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں تھی. تو انہوں نے اس کو بیت المال کی طرف واپس پلٹا دیا. اس کے بعد باغ فتح کا کیا بنا یہ میرے علم میں نہیں ہے، لیکن بات وہ کریں جو ثابت ہو اور جو صحیح ہو. غلط بات کو خام کا عوام کے ذہنوں میں نہ السلام ڈالیں علیکم پلیز. فہیم بھائی. میں تو اپنا فہیم کہہ رہا ہوں سمی بھائی، میں کوئی اپنی مرضی کا استدلال نہیں لے رہا. میں صرف آپ کو کیٹیگوریکلی سب سے پہلے یہ بتا رہا ہوں کہ آپ اس آیت کو پڑھیں جا کر، اور اس آیت میں جو میں آگے بتا چکا آپ کو وَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، بس کسی مہاجر کا کچھ نہیں، کسی انصار کا کچھ نہیں، کسی مجاہد صحابہ کرام، کسی کا قریشیوں کا کوئی کچھ نہیں اس میں حصہ. یہ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے اور رسول کے قرابت داروں کا ہے بس. اور جو بچ جائے رسول جس کو چاہے وہ غریب یتیم مسکینوں کو دیتے تھے. اب اس کا مسئلہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ نے مطالبہ تو کیا تھا، بخاری میں موجود ہے. حضرت فاطمہ یہ چاہتی تھی اس کی جو تولیت انتظامی امور یا مینجمنٹ جو بھی آپ سمجھیں یہ ہمارے پاس ہی رہے اور ہم اس کی تقسیم اس طرح کر دیں. حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں اب حکمران ہوں تو میں ایز اے حکمران اپنے پاس رکھوں، بس یہ تھی چیز. اس پر کوئی ابوبکر نے قبضہ کر کے خود نہیں کھا لیا، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا. تو بی بی فاطمہ نے بھی، ان کو تو خیر قبضہ ملا ہی نہیں، پھر وہ تولیت بھی نہیں ملی. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں نا ابوبکر اگر اس کی تولیت دے دیتے جس طرح حضرت عثمان نے دی، جس طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز نے دی، جس طرح حضرت عمر نے بلا کر دینی چاہی، تو حضرت ابوبکر بھی اگر اپنا حق استعمال کرتے ہوئے وہ تولیت انہیں دے دیتے نا، ٹھیک ہے آپ اس کی تولیت، میں خلیفہ ہوں، میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں، آپ اس کی تولیت کریں، تو یہ کی جا سکتی تھی. اس سے کوئی شریعت نہیں ٹوٹ جاتی تھی. اگر اس سے شریعت ٹوٹ رہی تھی تو پھر مجرم ہو جائیں گے حضرت عثمان بھی، عمر بھی اور عمر بن عبدالعزیز بھی. اس لیے سارے خلفائے راشدین بچ جاتے. حضرت ابوبکر چاہتے تو دے بھی سکتے تھے. یہ چیز انہوں نے، حضرت ابوبکر نے کہا کہ بہتر ہے کہ میں خود کروں، کوئی بات نہیں، لیکن دی جا سکتی تھی. اگر دیتے تو کوئی ناجائز کام نہیں تھا. بی بی فاطمہ نے مانگا. یہ شیعوں کا مطالبہ ہے کہ وراثت تھی اور قبضہ کر لیا اور ہڑپ کر گئے، یہ شیعوں کا مطالبہ ہے. ہمارا مولانا صاحب کا فدق کے اوپر آپ لازمی سنیں، آپ کو ساری باتیں کھل کر سامنے آ جائیں گی کہ ابوبکر یہ کام کر سکتے تھے، دے سکتے تھے. اگر ان کے ذہن میں نہیں یہ بات آئی، ان کو ابوبکر کو نہیں پتہ تھا کہ اس سے دو فرقے بن جائیں گے اور قیامت تک کے لیے دو فرقے چلیں گے. لہذا بی بی فاطمہ کا طلب کرنا بخاری میں موجود ہے، نہ ملنا بھی بخاری میں موجود ہے. اس سے وہ ناراض بھی ہوئیں، یہ بھی بخاری میں موجود ہے. حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتے. یہ جو میں اب آپ سے بات کر رہا ہوں نا، یہ تو آپ نے ایک نیا کٹا کھول دیا نا کہ حضرت علی، اس کا مطلب ہے حضرت عمر کے پاس بھی گئے تھے، حضرت علی حضرت عثمان کے پاس بھی گئے تھے، تو بی بی فاطمہ ابوبکر کے پاس گئی تھی. تو یہ تو آپ نے خلفائے راشدین کا مقدمہ ہی بڑا کمزور کر دیا. اس کا مطلب ہے آپ کی بات مان لیں تو حضرت علی تینوں خلفاء سے جا کر مطالبہ کرتے رہے، تو تینوں نے حضرت علی کو نہ دیا تو کام تو بڑا خراب ہو گیا. پھر اگر ہم یہ آپ کی بات مان لیں کہ حضرت علی عثمان کے پاس بھی جا کے مطالبہ کر رہے تھے، تو پھر جو حضرت علی مطالبہ کر رہے تھے تو پھر تو یہ بات لکھی گئی کہ حضرت علی نے جب مطالبہ کر دیا تو قرآن کو حضرت علی سے زیادہ ابوبکر عمر عثمان نہیں سمجھتے تھے. آپ کی یہ بات، یہ میں آپ کے منہ سے اس روایت کو سچ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں اس روایت کو مانتا کہ حضرت علی عثمان سے بھی مطالبہ کر رہے تھے، عمر سے بھی مطالبہ کر رہے تھے، ابوبکر سے بھی مطالبہ تو حضرت علی اور بی بی فاطمہ دونوں نے کیا ہے. آپ کو اس چیز کا ادراک نہیں کتنا آپ خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اس طرح خلفائے راشدین ہی فارغ ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم تو حضرت علی کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ہمارے نزدیک حضرت علی سب سے افضل ہے. ابوبکر عمر عثمان تینوں بھی مل جائیں تو حضرت علی کا مقابلہ نہیں کرتے.
خلافت پہلے مل جائے تو اس کا خلافت تو پھر معاویہ کو بھی مل گئی ہے، تو کیا وہ معاویہ جو ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور ابو ذر سے افضل ہو گیا؟ حکومت ملنے سے نہیں کوئی افضل ہو جاتا۔ حضرت علی تینوں خلفائے راشدین سے افضل ہے، لیکن اگر حضرت علی نے ان تینوں سے مطالبہ کیا تھا بقول آپ کے، تو پھر تو کام خراب ہو گیا۔ یہ سب بے بنیاد روایتیں ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر حضرت عمر نے کہا تھا کہ یہ میں آپ کی تولیت میں دے دیتا ہوں، لیکن حضرت عباس نے جب حصہ مانگا تو حضرت علی نے کہا کہ یہ وراثت نہیں بٹے گی، یہ ہماری ملکیت نہیں ہوگی، ہم صرف اس کے انتظامی امور سنبھال لیں گے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نہ وراثت کا مطالبہ تھا، نہ وہ وراثت مانگی جا رہی تھی، نہ اللہ کے نبی نے وراثت چھوڑی تھی، یہ وقف کر دیا گیا تھا اللہ کے راستے میں، اس کو قیامت تک کے لیے وقف تھا، کسی کو بانٹنا نہیں، کسی کی ملکیت نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے انتظامی امور تو سنبھالے گا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی کا سٹانس یہ تھا، ہم اس کے انتظامی امور آلریڈی سنبھال رہے ہیں رسول اللہ کی حیات میں، تو اب بھی ہم سنبھالتے۔ ابو بکر نے کہا نہیں، یہ میں خلیفہ کی حیثیت سے خلیفہ سنبھالے گا۔ بی بی فاطمہ اور حضرت علی نے ابو بکر کو خلیفہ ہی نہیں مانا ہوا تھا، بیعت ہی نہیں کی ہوئی تھی، وہ ان کو خلیفہ ہی نہیں مانتے تھے، تو امور کیسے ان کو دے دیتے؟ جب حضرت علی نے بیعت کر لی، پھر حضرت علی نے مطالبہ بھی چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے حکمران ہے، یہ کر لیں۔ حضرت ابو بکر ایز اے حکمران اس کو سنبھال رہے تھے، بی بی فاطمہ نے تو حکمران ہی نہیں مانا ہوا تھا، نہ ہی حضرت علی نے مانا ہوا تھا۔ آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ؟ جب بی بی فاطمہ ابو بکر کو حکمران ہی نہیں مانتی تو حکمران کی وہ اختیارات انہیں کیسے دیتی؟ لہٰذا یہ آپ لوگوں کی بالکل جہالت ہے کہ آپ کہتے ہیں حضرت علی اس سے بھی مطالبہ کیا ہو، اس طرح تو خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان کا کردار ہی خراب کر رہے ہو آپ، کہ حضرت علی ان تینوں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے حضرت علی یہ چاہتے تھے یہ ہمارے پاس آئے، تینوں سے مطالبہ کر رہے ہیں، تینوں نے نہیں دیا تو تینوں ہی آپ نے تو تینوں خلفاء کو قصوروار کر دیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت عثمان نے مروان کی تولیت میں دیا تھا، اس کے بعد ہی تو عمر بن عبدالعزیز نے یار آ آپ کے کو اہل پتہ ہی بیت نہیں کو ہے دیا۔ کسی بات کا بالکل اس معاملے میں نہ بولیں، منہ کی کھا رہے ہیں ہر وائس پہ۔ حضرت عمر نے فدق حضرت علی کے تسلط میں نہیں دیا تھا۔ واقعہ اس طرح ہے، مسلم شریف کھول کے پوری پڑھیں۔ حضرت عمر دینا چاہتے تھے فدق، لیکن حضرت عباس کا حصہ مانگنے کی وجہ سے حضرت عباس کو حضرت علی نے انکار اس لیے کیا کہ یہ حصے نہیں ہوں گے، بکے گا نہیں، بٹے گا نہیں، ہم صرف اس کی تولیت، اس کے انتظامی امور سنبھالیں گے۔ حضرت عباس نے اس بات سے ناراض ہو کے حضرت علی کو خائن، کاذب، عاصب کہا، اور کہا کہ امیر المومنین آپ اس خائن کاذب کے بارے میں ہمارا فیصلہ کر دیں۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا یہی باتیں آپ حضرت ابو بکر کو آپ نے کہی تھی، لیکن وہ ایسے نہیں تھے، لہٰذا اب اگر یہ بات ہے تو میں اس کو ایسے ہی رہنے دوں گا، میں آپ کا جھگڑا بھی ختم کروں گا۔ تو پھر فدق نہیں دیا۔ مدینے کے اطراف کی 3 زمینیں دی تھیں، اور حضرت عباس کو ان کے بیٹے عبداللہ بن عباس نے روک لیا کہ یہ 3 چیزیں حضرت علی کے تسلط میں آ رہی ہیں، تو اب اس میں آپ اختلاف نہ کریں، یہ آنے دیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی سی زمینیں تھیں، پھر حضرت علی اس کے اوپر باقاعدہ جو باغ بناتے تھے اور بغیر کام کرواتے تھے لوگوں سے۔ فدق پھر نہ حضرت علی کے تسلط میں تھا نہ حضرت عباس کے، وہ حضرت عمر نے ایسے ہی رہنے دیا حضرت عباس کے اختلاف کی وجہ سے۔ فدق تو حضرت علی کو ملا ہی نہیں حضرت عمر کے دور میں، آپ کو کس بے وقوف نے یہ پٹی پڑھا دی؟ اور نہ ہی حضرت عثمان کے دور میں ملا ہے، نہ ہی حضرت علی نے حضرت عثمان سے مطالبہ کیا ہے دوبارہ۔ اس وقت حضرت عمر نے بلا کر کہا تھا کہ آپ اس کی تولیت کریں، حضرت علی کو کہا تو حضرت علی نے قبول کی۔ حضرت عباس کا حصہ مانگنے کی وجہ سے اختلاف ہوا تو حضرت علی نے حضرت عمر نے اس کو ایسے ہی رہنے دیا۔ کم سے کم تھوڑا پڑھ لکھ کر آیا کریں گروپ میں، یہ اتنے نازک مسئلے کے اوپر آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ سے معاویہ سنبھالا نہیں جاتا اور فدق کے اوپر جا کے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس پہ 2 عظیم ہستیاں، ابو بکر بھی عظیم ہستی، فاطمہ بھی عظیم ہستی، علی بھی عظیم ہستی، عمر بھی عظیم ہستی، تو آپ اس نازک مسئلے میں نہ پڑیں۔ آپ کو ایک باغی، آپ کو ایک ظالم، آپ کو ایک قاتل صحابہ کا طلیق ابن طلیق سنبھالا نہیں گیا آج تک، اس کو سیدنا بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آگے بی بی فاطمہ کے اسٹانس کے اوپر گفتگو کر لیں۔ فدق کے اوپر گفتگو نہ کریں، یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ بہت گمبھیر مسئلہ ہے۔ تو آپ کو میں اس کے اوپر تفصیل سے سارا بتا دوں گا بعد میں لیکچر دے کے پورا ادھر، لیکن ابھی آپ ادھر ادھر کی ہانک رہے ہیں، بالکل جھوٹی اور بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں۔ قرآن کی اس آیت کو تو آپ صحیح طرح سمجھ نہیں سکے، پورے محلے کا حصہ بنا کر بیٹھ گئے ہیں، جو زمین بغیر جنگ کے حاصل ہوئی، مہاجرے کا حصہ، انصار کا حصہ، وائس صاحب کی پڑی ہوئی ہے اوپر۔ نہیں پتہ، نہ قرآن پڑھا نہ قرآن کی آیت پڑھی، بس نتھو نے فتو سے سنا، فتو نے نتھو سے سنا، عقیدہ بنا کے السلام ادھر آ کے علیکم بولنا ورحمۃ شروع کر اللہ۔ دیا۔ سمی بھائی
جو ہند ہے نا ابو سفیان کی بیوی، اس کی شخصیت کوئی ایسی نہیں کہ جس کو لے کر مناظرے کیے جائیں. کوئی ہند کو مانے یا نہ مانے اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اس نے تاریخی حیثیت کے ساتھ اس کو یاد کیا. جب وہ اسلام سے پہلے تو بہت ہی نازیبا حرکات کرنے والی ایک بہت ہی بری عورت تھی. پھر بعد میں وہ لوگ مغلوب ہو گئے. وہ لوگ نہیں چاہتے تھے اسلام قبول کرنا، لیکن وہ مغلوب ہو گئے. مغلوب ہونے کے بعد یا ان کے لیے یہ تھا کہ وہ مکہ چھوڑ کر دفع ہو جائیں جہاں مرضی، کیونکہ وہ نجس تھے، ناپاک تھے، سرزمین حرم سے نکلنا ضروری تھا ان کا، یا وہ اسلام کو ایکسیپٹ کر لیں اور چھوٹے بن کر زندگی گزاریں، اسلام قبول کریں، یا پھر انہیں قتل کر دیا جائے گا. جب سورہ توبہ کی آیات آ گئیں تو پھر ان کے پاس اور کوئی کسی قسم کا کام نہیں تھا کہ وہ اسلام کو مان لیتے. اب انہوں نے دل سے مانا کہ اوپر سے ہی مانا. اس کا فیصلہ نہ آپ کر سکتے ہیں نہ میں کر سکتا ہوں. یہ روز قیامت جب حساب و کتاب ہوگا وہاں پتہ چل جائے گا. بظاہر ہم یہی کہیں گے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان کی شخصیات بہت بری تھیں. اسلام قبول کر لینے کے بعد وہ ایک گمنام شخصیت کے طور پر جانی جاتی ہے. اب اس کا اسلام کے بعد کوئی اسلام، کیونکہ وہ ویسے بھی عورت ذات تھی، اب اس نے کیا کرنا، کوئی جنگ و جدال کرنا تھا، کوئی نے تبلیغ کرنی تھی، بس اس نے اسلام کے نیچے زندگی گزاری، اپنے گھر میں ہو گئی، شرمندگی کی زندگی گزارتی تھی. جب اسے یہ پتہ چلا کہ ان کو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی یہ الفاظ کہے گئے تھے لسان صدق کی جانب سے، اصحب انتم طلقاء. اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں کہ اٹھو چلے جاؤ یہاں سے، تمہیں چھوڑا جاتا ہے. کوئی آؤ بھگت، کوئی اللہ کے نبی نے ان کی کوئی فضائل شروع نہیں کر دیے تھے، بس یہ کہا تھا کیونکہ وہ یہ سب جانتے تھے کہ گردنیں کٹ جانی ہیں. تو آپ نے فرمایا اصحبو، نکل جاؤ یہاں سے، انتم، تم سب، طلقاء، چھوڑ دیے گئے. بس جس طرح طلاق دی جاتی ہے نا عورت کو، طلاق سے طلقاء نکلا ہے. تو بس اس کے بعد ہم ہند کے نہ کوئی تعریفوں کے پل باندھتے ہیں، بالکل نہیں باندھتے، نہ کوئی ثابت ہے، نہ کوئی ہے، اور نہ کوئی ضرورت ہے. اور نہ ہم اس کے اوپر لعنت کے قائل ہیں، نہ ہم اس کو گالیاں دیں گے کاشف گالی باز کی طرح یا اور رافضیوں کی طرح. بس ہم اپنی زبانوں کو اب بند کر لیں گے، کیونکہ وہ جو پہلے کے سارے اس کے خرافات، اس کی اسلام کی دشمنیاں، وہ ساری اسلام سے پہلے تھی. اس کے بعد اسلام لانے کے بعد جو دشمنیاں کی ہیں نا، پھر ہند نے نہیں کی. پھر تیسرے ہند کسی کی من پسند شخصیت کو برا نہیں کہنا چاہیے، وہ برائی اس میں ہو تب بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اب معاویہ لوگوں کی من پسند شخصیت ہے. لوگ بہت محبت کرتے ہیں معاویہ سے، کیونکہ حضرت علی کے خلاف لڑا ہے تو لوگوں کی آنکھوں کا تارا ہے. تو اس کے اس لڑنے پر گناہ کبیرہ اس نے کیا ہے. اگر لوگوں کی وہ من پسند شخصیت ہے تو ہم نہیں کہیں گے، ہم بالکل اس کی غلطیاں بیان نہیں کرتے، چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ لوگوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے معاویہ کی غلط کام کو غلط کہنے سے. حضرت علی جو مرضی کہتے رہیں، عمل بھی کرتے رہیں، مگر لوگوں کی من پسند شخصیت تو امیر المومنین، امام المومنین معاویہ علیہ السلام، مولا معاویہ علیہ السلام. یہ وائسز میرے پاس پڑی ہیں ان کی من پسند شخصیات کی محبت اور تعریف کی. ٹھیک ہے، ان کی مقدسات ہیں، ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. معاویہ بن سفیان کو سیدنا اور علیہ السلام کہے بغیر تو ہم معاویہ کو برا بھلا نہیں کہیں گے. اس کی برائیاں جو ڈکلیئر برائیاں ہیں وہ اس کا بھی ذکر نہیں کریں گے. جو برائیاں اس کی حضرت علی نے سمجھی، جو برائیاں اس کی اہل بیت نے دیکھی سمجھی، جس پر تعقب کیا، وہ بھی ہم بیان نہیں کریں گے، کیونکہ ناسبیوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی ہے. تو چلو ٹھیک ہے، ہم گروپ کے ماحول کو شانت رکھنے کے لیے یزید کو بھی برا نہیں کہیں گے، کیونکہ اس گروپ میں یزید کو رضی اللہ اور یزید کو محبت کرنے والے، یزید کو جنتی کرنے والے، اور معاویہ بن سفیان کا یہ قدم بالکل صحیح تھا یزید کو خلیفہ بنانے کا. تو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچتی، ہم نہیں کہیں گے کوئی بات نہیں. بالکل یزید اور مروان اور ہند اور معاویہ ان کو اپنا مقدسات مانتے ہیں لوگ تو مانتے رہیں. ہم دیکھیں، یہ آپ کی کم علمی ہے. اب اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت ابو سفیان کے ساتھ حضرت ہند رضی اللہ عنہ یہ جنگ قادسیہ میں حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی قیادت میں جو لڑی گئی ہے،
وہاں عورتوں اور مردوں کے درمیان یعنی بالکل وہ ڈنڈا لے کر گھومتی تھی، اور کوئی مرد اگر واپس وہاں سے کوئی مجاہد پلٹتا تھا تو اس کو ڈنڈے سے مار کر واپس بھگاتی تھی، اور اشعار پڑھ پڑھ کر بالکل اسی طرح جس طرح جنگ احد میں انہوں نے کیا کہ اپنے مشرکین کو اشعار پڑھ پڑھ کر جوش دلایا، تو وہی اس کا قرض ادا کیا، اور جنگ قادسیہ کے اندر اشعار پڑھ پڑھ کر مجاہدین کو تیش دلایا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ بدبخت رومی جو ہیں وہ تمہاری عورتوں کو جو نا لونڈیاں بنا کر گرفتار کر کر لے جائیں، تمہاری خوبصورت عورتوں کو، اور تم چوڑیاں پہن لو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے اشعار تاریخ میں مل جاتے ہیں۔ اور تاریخ کی مستند ترین کے روایات میں سے ہے کہ حضرت ہند اور ابو سفیان دونوں جنگ قادسیہ میں شریک تھے، اور ایک روایت میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا ضائع ہونا بھی جنگ قادسیہ میں یعنی آنکھ کا ضائع ہو جانا بھی جو ہے نا یہ ثابت ہے۔ اور اس کی دوسری آنکھ کے متعلق بھی حافظ ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ طائف کے محاصرے میں ضائع ہو گئی تھی، اور وہ آنکھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، اللہ کے نبی کو کہا کہ یا رسول اللہ میری آنکھ ضائع ہو گئی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کیا میں تیری آنکھ کے لیے دعا نہ کر دوں کہ یہ اللہ تمہیں دنیا میں دے دے، یا تم اس کے بدلے میں آخرت چاہتے ہو؟ تو آپ نے کہا، حضرت ابو سفیان نے کہا یا رسول اللہ میں دنیا میں نہیں چاہتا، میں اس کا بدلہ آخرت میں چاہتا ہوں۔ تو یہ روایات کثیر تعداد میں موجود ہیں، جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جو تاریخ سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ تواتر کے ساتھ مستند روایات میں ان کے کردار محفوظ ہیں۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے وہ گمنام ہو گئے یہ وہ۔ اسلام لانے کے بعد ان کا اسلام کی مخالفت میں ایک نقطہ لگانا بھی ثابت نہیں ہے، بلکہ اسلام کے فروغ کے لیے اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے پھر جتنی زندگی وہ زندہ رہے وہ کام کرتے رہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ باقی اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے وہ انتہائی برے کام ان کے تھے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگیں کی، ہر طرح تکلیف پہنچائی، جو آیا انہوں نے کیا، لیکن جب وہ مغلوب ہو گئے، اسلام کا غلبہ ہو گیا اور وہ اسلام قبول کر لیا، ان لوگوں نے اسلام میں داخل ہو گئے، چاہے مجبوری سے داخل ہوئے ہوں یا جو ہے نا اپنی دل کی رغبت سے داخل ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب اسلام میں داخل ہو گئے اب ہم ان کے لیے یہ نہیں فیصلہ کر سکتے کہ جی وہ زبردستی، کیونکہ جبرن انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، تو اب پتہ نہیں ان کا ایمان جو نا وہ تھا یا نہیں تھا، تو بھئی پتہ نہیں کیوں، جب ہمیں پتہ چل گیا کہ وہ بعد میں جنگوں میں شریک ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ مل کر انہوں نے رومیوں کے ساتھ قتال کیا ہے، کفار کے ساتھ قتال کیا ہے، تو بے شک ان کی یہ شان کی سمجھی جائے گی اور ان کا اسلام صحیح سمجھا جائے گا اور ان کے اسلام کو تو یار یہ اچھا سمجھا تاریخی جائے گا۔ روایات ہمیں نہ سناؤ، تاریخی روایات میں اگر آپ کو پیش کروں گا نا تو مسند تاریخی روایات میں بہت ہی ایسی چیزیں آئیں گی، پھر آپ کے وہ مقدسات ہیں ہند اور ابو سفیان، پھر آپ کو دکھ ہوگا، تو میں یہ کٹا کھولنا نہیں چاہتا، یہ تاریخی روایات ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ جب حدیث کے صحیح ترین الفاظ میں معاویہ بن سفیان کی اتنی غلط باتیں ہیں جو ابو سفیان بھی نہ کر سکا، جو معاویہ نے یہ پھر کام کیے، تو وہی آپ مانتے بھی ہیں اور حدیث کی کتابوں میں صحیح سند سے موجود ہے، تو پھر کیا اوقات رہ جاتی ہے ان واقعات کی جو حدیث کی نہیں تاریخ کی کتابوں میں ہے؟ تو ہوں بھی تاریخ کی کتابوں میں۔ ابو سفیان سب سے بڑا دشمن تھا، جب مغلوب ہو گیا تو پھر اس کے پاس کیا تھا؟ مغلوب ہو کے پھر بھی کیا وہ مخالفت کرتا؟ بس یہ لوگوں نے پھر جو کیا سو کیا، مگر اس کے بیٹے نے پھر جو کیا نا، وہ تو پھر باپ سے بھی بڑھ گیا تھا نا، اس نے تو مسلمان ہوتے ہوئے معافی پا کر اس کے باوجود اللہ کے نبی کی اولاد کے سامنے تلوار لے کے جو آیا نا، یہ گناہ اس کا کبھی معاف نہیں ہوگا۔ یہ تو اب اللہ جانے، اس کا کام جانے، اللہ دوزخ میں پھینک دے یا اللہ اس کو سزا دے کے نکال لے، یہ سا ہم نہیں کہتے، لیکن بظاہر جو معاویہ بن سفیان نے کام کیے نا، وہ اس کا ابا بھی نہیں کر سکا تھا۔ اس نے کوشش بڑی کی بدر اور احد اور خندق میں اللہ اور اس کے رسول کو اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی، مگر وہ کمزور تھا، نہیں پہنچا سکا۔ لیکن پھر باپ کا ادھورا کام جو بیٹے نے کیا ہے نا، وہ پھر رہتی دنیا تک یزید اور اس کی نسلیں فخر کرتی تھی اس پر کہ ہمارے باپ نے رسول اللہ کی آل کے ساتھ قتال کیا، اور یزید کے دور میں تو پھر رسول اللہ کی نسل کو ہی ختم کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کی آل پر قتال کرنے والوں پر، ان پر ظلم کرنے والوں پر، اور ان کے ظلم پر فخر کرنے والوں پر، اور ان کی اہانت کرنے والوں پر، اور ان کی توہین کرنے والوں کو سزا نہ دینے پر، خوشیاں منانے پر، ان سب پر اللہ لعنت کرے، وہ جو کوئی بھی ہیں۔ میں نام لیے بغیر لعنت بھیج رہا ہوں۔ لعنت اتنی چلاک ہوتی ہے، وہ ڈھونڈ کر پہنچ جاتی ہے کون اس کا مستحق ہے، وہ پہنچ رہی ہے ہر وقت اہل بیت
کہ پہلی دشمنوں بات پر تو اللہ سفیر بھائی لعنت اگر بھیجے۔ بات کرنی چاہیے تو علمی طور پر کرنی چاہیے اور ادب و احترام کے ساتھ سب کا نام لیا جائے۔ میں تو اس حق میں بھی نہیں ہوں کہ میں یہاں پر بیٹھ کے ہر وقت یزید پہ لانتے کرتا پھر کوئی یزید کو میرے سامنے اگر کوئی یزید پہ لانت کرتا ہے نا تو مجھ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، نہ تو مجھے خوشی ہوتی ہے نہ ہی مجھے جو ہے نا افسوس ہوتا ہے، بلکہ میں اگر اس پہ لانت کر دیتا ہوں کبھی کبھی غصے میں تو بعد میں پھر مجھے یہ خیال آتا ہے کہ یار فالتو میں اپنا کیوں ٹائم ویسٹ کر رہا ہوں ایسے بندے کے لیے، ٹھیک ہے نا، جس کا کوئی اسلام کے لیے کوئی اس کی خدمت نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے اسلام میں، کوئی الٹا اس سے نقصان پہنچایا، اس کا ذکر کرنا یا اس کو لے کر بحث کرنا مباحثہ کرنا، میں تو اس چیز کو فالتو سمجھتا ہوں بالکل ہی۔ یزید کا یا مروان کا ان کا کوئی اسلام کے لیے کوئی ان کی خدمات نہیں ہے، ٹھیک ہے، الٹا انہوں نے اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اچھے کام بھی ہیں اور ان کی خطائیں بھی ہیں کچھ، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے میں ان کی عزت کرتا ہوں، ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں، ان کی صحابی ہونے کی وجہ سے ان کا احترام کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں ہیں، آپ لوگوں بھی جانتے ہیں اس چیز کو۔ لیکن یزید یا مروان یا دیگر ایکس وائی زیڈ جو بھی ایسے شخصیات ہیں ان کے متعلق میرے کوئی جذبات نہیں ہیں، میں ان کو فالتو سمجھتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی یہی کہوں گا کہ ان پہ ٹائم ویسٹ کرنا خام خواہ فضول ہے۔ علمی طور پہ بات کریں، اگر کوئی آپ سے یزیدی بات کر رہا ہے تو آپ یزید کو اس کے سامنے لانتی یا سور یہ وہ نہ کہیں، یہ کہنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ اگلا بندہ آپ کی بات نہیں سنے گا، وہ الٹا آپ کو گالیاں دے گا، اس سے گالیاں پڑیں گی، گالیاں کھائیں گے، اچھا یہ آپ دیں دیکھیں گے بس۔ کتنی عجیب بات اچھا ہے نا، ہم فخر سے ٹھیک ہے کہتے ٹھیک ہیں ہے اہل بیت کے دشمنوں پر لعنت، لیکن بنو امیہ کے دشمنوں پر ہم نہیں لعنت بھیج سکتے۔ بھئی بنو امیہ کے کسی فرد کو کوئی قتل بھی کر دے تو وہ قاتل ہوگا، لعنتی نہیں ہوگا، مگر اہل بیت سے بغض بھی رکھے گا تو لعنتی ہو جائے گا، قتال کرے گا لعنتی ہو جائے گا، دشمنی کرے گا لعنتی ہو جائے گا۔ یہ ہے حیثیت اہل بیت کی، اور یہ ہے حیثیت بنو امیہ یا اہل بیت المعاویہ کی۔ اس کو کوئی قتل بھی کر دے گا دار اسلام سے خارج نہیں ہوگا، لیکن اہل بیت کے بارے دل میں بغض بھی لے آئے گا تو منافقت میں شمار ہوگا۔ اتنی بڑا فرق کے ساتھ بھی معاویہ کو اس چیز کا نہیں پتہ تھا، وہ قتل و غارت گری کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ معاویہ کو اس کا انجام تک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، جب وہ اسلام میں داخل ہو گئے، چاہے وہ مجبوری سے داخل ہوئے، چاہے بے رغبتی سے داخل ہوئے، چاہے جیسے بھی، اب ہم انہیں گالی گلوچ نہیں کریں گے، اب ہم بالکل وہ پہلی باتیں ہمیں بھول جانی چاہیے۔ اس کے بعد جو کیا وہ ضرور ذکر کر سکتے ہیں، جیسے ان کے پسر معاویہ بن سفیان نے اسلام لانے کے بعد میں جو اس نے غلط کام کیا نا، وہ تو اسلام لانے سے پہلے بھی نہیں معاویہ کر سکا تھا۔ اب اپنے ابے کا ادھورا کام ویسے معاویہ بن سفیان نے پورا کیا، باپ کا دیکھیں پہلی وفادار بات بیٹا تو نکلا۔ حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند ان دونوں کا اسلام لانے کے بعد اسلام کے خلاف کوئی برا عمل ہمیں ایک بھی روایت میں صحیح سند سے نہیں ملتا، بلکہ ان کا جو اچھا کارنامہ ہے تاریخ میں وہ محفوظ ہے کہ انہوں نے جنگ میں حصہ لیا، ایک تو طائف کے محاصرے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، جنگ حنین میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پورے دور میں یہ جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، کیونکہ وہ بعد میں اندھے ہو گئے تھے بالکل ہی، یعنی دونوں آنکھیں اس کی ضائع ہو گئی تھی، تو ان کا غلام ان کو پکڑ کے چلاتا پھراتا تھا، تو پھر حضرت عثمان کے زمانے میں وہ فوت ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں تو بحث کرنا فضول ہے، یہ سیدھی سی بات ہے، ان کے بارے میں چھیڑنا یا ان کے پچھلے کارناموں کو لے کر ان پر طعن و تشنیع کرتا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ہی یعنی اسلام کے یا اخلاقیات کے ہر چیز کے جی ہم منافی ہے، ان کا ایسا نہیں اسلام، کرنا چاہیے میں کسی تو بھی یہی صورت کہہ میں۔ رہا ہوں سمیع بھائی کہ ہم دلوں میں تھوڑا غصے ہوئے ہیں، ہم تو بس کہیں گے ظاہر پر حکم لگائیں گے۔ ظاہر میں انہوں نے بالکل اسلام قبول کیا، جنگوں میں حصہ لیتے تھے، سارے کام کیے، لیکن پھر بعد میں جب موقع ملا حضرت معاویہ کو، انہوں نے پھر جو کام کیا نا، اس سے ہمیں یہ شکل نظر آتا ہے کہ یار ان کو معافی مل گئی، یہ پھر جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے، یہ تو پھر مغلوب ہو گئے، پھر یہ ان کو مسلمان ہی کہیں گے، مگر بعد میں جب ان کے ہاتھ میں حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے رسول کی آل پر ہی دھاوا بول دیا، صحابہ پر ہی دھاوا بول دیا، قتل و غارت گری شروع کر دی، سر کاٹ کر پھرانے لگے ہمارے یاسر کا، حضرت علی کو ممبروں پر لعنت بھیجنے لگے، اور حسن و حسین کی زندگی اور حیات میں انہوں نے مروان اور یزید کو مقدم کر رکھا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں نا، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس طاقت نہیں تھی تو مغلوب ہو گئے، پھر طاقت آئی تو پھر رسول اللہ کی اولاد پر ہی قتال شروع کر دیا، حضرت علی کی بغاوت شروع کر دی، اور بہانہ کیا بنایا؟ قصاص عثمان۔ حکومت 20 سال تک ملی، ایک چونٹی بھی نہیں پکڑ کے ماری قصاص عثمان میں، کوئی کیس نہیں چلا، کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمیں پھر ساری چیزیں نظر آ گئیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھائی ان کو مؤلفات القلوب کے تحت بھی نوازا گیا، مگر وہ کہتے ہیں نا وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی آپ یزید رہتی کے ہے، متعلق پتہ یہ نہیں کیا خیال چیز کرتے ہوتی ہیں ہے۔
کہ اس نے اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اس کے اوپر بحث مباحثہ کرنا، وقت ضائع کرنا، آپ یہ خیال کرتے ہیں، لیکن معاویہ بن سفیان صحابہ سے مقدم کر رہا ہے اسے۔ معاویہ بن سفیان صحابہ کا امام بنا رہا ہے، معاویہ بن سفیان صحابہ کا خلیفہ بنا رہا ہے، بلکہ پوری سلطنت عرب جس کو اپنے خون سے نبی نے، ابو بکر نے اور عمر نے سینچ دیا، اور علی اور عثمان نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا، آل رسول نے اپنے خون سے سینچ دیا اس کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اس کی ویلیو یہ ہے کہ معاویہ اس کا حکمران آدھا مروان لانتی اور آدھا یزید صاحب کو بنا رہا ہے۔ تو آپ کے نزدیک یزید کی یہ اوقات ہے، آپ کے ہادی اور مہدی ماموں معاویہ کے نزدیک یزید کی یہ اوقات نہیں تھی، تو پھر آپ معاویہ کے مخالف کیوں جا رہے ہیں؟ معاویہ اس کو امت کے اوپر مسلط کر کے امت کا امام بناتا ہے، امت کا خلیفہ بناتا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کی اوقات نہیں، ویلیو نہیں، کہ اس کے اوپر بس لعنت کرتے ہیں ہم۔ معاویہ آپ کو معاف کرے گا کہ آپ اس کے سپوت، اس کے ولی عہد جس سے وہ صحابہ پر بھی زیادہ مقدم کر رہا ہے، اس پر لعنت کر رہے ہیں، تو پھر معاویہ نہیں آپ کو چھوڑے گا۔ پھر یہ لیکن بات حضرت سمجھ معاویہ لیں۔ کے بارے میں تو آیا ہے نا، انہوں نے حکومت کی، حکومت میں اچھے برے کام سارے ہوئے، سب کچھ جیسے چلتا ہے۔ لیکن حضرت ابو سفیان نہ تو وہ حاکم بنے، نہ ان کو کوئی بڑا عہدہ یا کوئی ایسی چیز، نہ وہ بڑی اوپن لائن پہ آئے۔ اللہ کے نبی نے نجران کا حاکم بنایا، صدقات پر عامل مقرر کیا وغیرہ وغیرہ۔ پھر حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر ملک شام کی طرف نکل گئے اور ادھر لڑتے رہے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت عثمان کے زمانے میں بالکل اندھے ہو گئے تھے، پھر فوت ہو گئے۔ تو ان کو لے کر کوئی بات تو خیر کرنی بھی نہیں چاہیے۔ اگر معاویہ کے بارے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی کرتا ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو 20 سال وہ شام کے گورنر رہے، پھر 20 سال پھر خود مختار حکمران رہے۔ ظاہر سی باتیں، لوگ نے ان کے بارے میں بہت سی باتیں تو ان کے بارے میں گھڑی بھی ہیں اور بہت سی صحیح باتیں بھی ہیں، جیسے کہ حدیثوں کی کتابوں میں آئی ہیں۔ تو لہٰذا ان کا ذکر کرنا یہ تو ایک معقول سی بات ہے کہ اگر کوئی کرتا ہے تو چلو اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ وہ صحیح باتیں کر رہا ہے، یا غلط بھی کر رہا ہے تو لکھی ہوئی ہیں، مطلب ماننے جیسی ہیں۔ لیکن ان کا ذکر حضرت ابو سفیان اور حضرت ہند کا، ان کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل مروان ہی اور سکوت یزید کرنا کو چاہیے۔ آپ فالتو سمجھتے ہیں، تو چلو معاویہ کی تو مخالفت میں کھڑے ہیں نا آپ، تو آپ کہیں کہ معاویہ نے یہ فالتو کام کیا تھا، فالتو لوگوں کو صحابہ پر مقدم کیا۔ آپ زیادہ عقل رکھتے ہیں کہ معاویہ، اس معاملے میں آپ معاویہ سے زیادہ متقی ہیں، اس معاملے میں آپ معاویہ سے زیادہ عقل مند ہیں، اس معاویہ میں آپ معاویہ سے زیادہ صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ معاویہ نے صحابہ کے اوپر مسلط مروان اور یزید کو کیا، آپ نے لعنتی سمجھتے ہیں۔ معاویہ نے ایک بیکار لوگوں کو، ایک ظالم لوگوں کو صحابہ کا خلیفہ بنا دیا، آپ معاویہ سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ تو میں ان معاملات میں آپ کو معاویہ سے برگزیدہ سمجھتا ہوں، کیونکہ معاویہ نے یہ کام کیا، بلنڈر کیا، اور دین کو برباد کرنے میں یزید اور مروان کا ساتھ دیا۔ لیکن آپ اگر ہوتے تو آپ معاویہ سے بہتر فیصلہ کرتے، آپ کی عقل اور شعور اور ایمان یہ معاویہ جو سے کچھ بھی بڑھ ہوا کر ہے نا، ہے یہ اس ابو معاملے میں۔ سفیان رضی اللہ عنہ اور حضرت ہند کی وفات کے بعد ہوا ہے۔ تو اسی لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ بھی کئی مرتبہ حضرت ابو سفیان کے بارے میں بول دیتے ہیں، اور حضرت ہند کے بارے میں، اور دیگر لوگ بھی بول دیتے ہیں، بہت برے برے الفاظ بولتے ہیں۔ یہ کاشف بھی بولتا تھا، بہت ہی گندی گالیاں دیتا تھا، میں نے اس کو سمجھایا۔ اب یہ اس چیز سے باز آ گیا اور اس نے رجوع بھی کر لیا کہ یار مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ ہاں، اسلام لانے سے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا، اسلام لانے کے بعد اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا تو ہمیں ان کے بارے میں نہیں بولنا چاہیے۔ میں غلط کرتا تھا، مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا، باقاعدہ اس کی ریکارڈنگ وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس نے کہا کہ میں نہیں کہوں گا اب، کیونکہ میں ان دونوں کے بارے میں جو بولتا تھا غلط بولتا تھا، مجھے نہیں بولنا چاہیے۔ تو آج کل جو لوگ بولتے ہیں تو میں ان کو یہی نصیحت کروں گا کہ بھائی ان کے بارے میں تو ان کو تو معاف رکھو، جن کے بارے میں چلو ہے آپ کے پاس باتیں پہنچی ہیں صحیح حدیث میں یا وغیرہ وغیرہ، جن کے ساتھ آپ کو اختلاف ہے اور آپ کرتے ہیں، ایک معقول سی بات ہے۔ لیکن جن کے بارے میں تو ایسا کچھ بھی نہیں آیا، تو ان کے بارے میں خام خواہ جو جن کا ان سے مسئلے سے نہ واسطہ، نہ کوئی پالا پڑا، نہ کچھ، وہ تو یار یہ پہلے ہی تو میں فوت ہو آپ گئے، کو تو ان کہہ کا رہا ہوں ذکر نا کر کہ کے ان کو اسلام برا بھلا لانے کے کہنا یہ بعد پھر درست ہمیں نہیں۔ ابو سفیان کے اور ہند کے کالے کارنامے دوبارہ نظر نہیں آئے۔ اس کے بعد پھر ان کے بیٹے کے کالے کارنامے نظر آئے ہیں نا، اور پھر اس کے بیٹے کے کالے کارنامے نظر آئے ہیں۔ پھر ماں بیٹا دونوں، ماں باپ دونوں بوڑھے ہو چکے تھے، پھر انہوں نے اور کیا کر سکتے اب دوبارہ، انہوں نے پھر کوئی، مجھے نہیں نظر آیا، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن پھر اس کے بیٹے نے اور اس کے پوتے نے، ان دونوں نے جو اسلام کو اور اہل بیت کو اور صحابہ کرام کو نقصان پہنچایا، وہ قابل تلافی نہیں ہے۔ باپ نے جو ہے نا وہ کیسریت اور ملوکیت شروع کروائی، اور بیٹے نے خاندان رسالت کو چن چن کر قتل کیا اور ان کے سر کاٹ کر اپنے دربار میں پھروائے۔
تو یہ کام معاویہ بن سفیان اور اس کے بیٹے نے کیا. تو معاویہ کو صحابیت حاصل ہے تو بھئی ہو صحابیت. صحابی کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ساتھ خون اگر معاویہ کو صحابیت حاصل ہے تو معاویہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس سے لڑ رہا ہوں وہ مجھ سے بہتر صحابی ہے. معاویہ سے زیادہ عقل مند مجھے آپ نظر آئے. آپ صحابی کا احترام کرتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، معاویہ نہیں کرتا تھا. تو میں تو آپ کی زیادہ عزت کروں گا معاویہ سے، کیونکہ آپ نے صحابی کا احترام رکھا. تو میں آپ سے یہ بات لے لیتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہوں، میں بھی صحابی کا احترام کروں گا. جی یہ بالکل آپ معاویہ یہ صحیح کام فرما رہے ہیں سمی بھائی، ان کو مؤلفات القلوب کے تحت یہ کام دیے تھے کیونکہ ان کی رغبت نہیں تھی اسلام کی طرف. ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے مؤلفات القلوب کے تحت اللہ کے نبی نے اونٹ، گھوڑے، زمینیں یہ سب ان کو دی. تو انصار نے سوچا کہ ان کے اللہ کے نبی پر محبت تو نہیں غالب آ گئی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ان کو سب یہ دنیا کی چیزیں دی کیونکہ یہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو راغب کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر تنگ دستی ہے تو یہ اسلام کو چھوڑ جائیں گے. اللہ کے نبی بہتر سمجھتے تھے نا. تو انصار کو اپنا آپ دیا کہ تم مجھے لے جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تم نے تو اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہمارے ساتھ یہ بھی ہماری جان کے دشمن تھے. تو یہ مؤلفات القلوب کے تحت اللہ کے نبی نے، اب دیکھیں نا کتنے جلیل القدر صحابی موجود ہیں. اب ابو بکر، عمر، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، حباب موجود ہیں، بلال موجود ہیں، اور ہمارے یاسر موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، سلمان موجود ہیں، سعد بن معاذ موجود ہیں، معاذ بن جبل موجود ہیں. یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں. اور امین الحادی الامہ ابو عبیدہ ابن جراح موجود ہیں. یہ سارے امین اور صدیقین لوگ موجود ہونے کے باوجود اللہ کے نبی زکوٰۃ کے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے ولید ابن عقبہ کو بھیج رہے ہیں. یہ مؤلفات القلوب تھا کہ ان کو عہدہ ملے گا، ان کو ایک کام ملے گا، لوگوں میں جا کے ان کا تھوڑا مقام بنے گا تو یہ راغب رہیں گے اسلام کی طرف، یہ کہیں مرتد نہ ہو جائیں. تو پھر اس نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے امانت دار بنا کر بھیجا. صحابی رسول ہے ولید ابن عقبہ، صحابی کی عزت کریں آپ بھی میں بھی. مگر اللہ نہیں کرتا، اللہ کا نبی نہیں کرتا. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذ جاء فاسق بنبأ. قرآن کبھی پڑھ لیا کریں یار، صرف ترجمے پر اور سنا کرنا زور دیا کریں. قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو جب تمہارے پاس ایک فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو. ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر زیادتی کر بیٹھو. تو ہوا کیا؟ یہ راستے میں سے مڑ کے آ گیا جو تھا ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹا تھا، اس نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا. اس نے ایک بڑا غلط کام کیا. ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی سے. ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خود مسلمان ہو جانے کے بعد فاسق کہہ کے پکارا قرآن میں. اس زمین کے سینے پر جتنی بھی تفاسیر آپ کو ملیں گی نا قرآن کی، شیعہ، سنی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، جو کوئی بھی مفسر اس دنیا میں پیدا ہو کر دنیا میں سے چلا گیا، ان تمام تفاسیر میں اس جاء فاسق والی یہ جو آیت ہے نا، نیچے تفسیر میں ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے. قرآن نے اسے فاسق کہا، نبی نے اس کو عہدہ دیا، اس نے نبی سے جھوٹ بولا. تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ مؤلفات القلوب کے تحت ہی ابو سفیان اور ہند اور ان سب کو نوازا گیا. مگر جس نے ایمانداری سے کام کیا اللہ سے اجر پا گیا. جس نے بے ایمانی کی، جھوٹ بولا، فسق کیا، اللہ اس کو بھی جو ہے نا پکڑ لے گا. اسی طرح معاویہ اور اس کے بھائی کو بھی حضرت عمر نے یہ مؤلفات القلوب کے تحت نوازا تھا. حضرت عثمان کی بھی یہی بیچاروں کی غلطی ہے، مؤلفات القلوب میں تھوڑا زیادہ انہوں نے نوازا. انہوں نے ولید ابن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا. اس شرابی نے شراب پی کے نماز پڑھا. نبی بناتا ہے تو خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. نبی کا خلیفہ عہدہ دیتا ہے تو شراب پی کے نمازیں پڑھاتا ہے اور بیت المال سے پیسے خرد برد کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات ان کو یہ طلقاء کے ساتھ رہے. ہم ان کو صحابی بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی قرآن نے صحابی کہہ کر اس کو فاسق بھی کہا. نبی سے جھوٹ بولنے پر نبی نے صحابی سے خارج نہیں کیا. صحابی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، صحابی بھی چوری کر سکتا ہے، صحابی بھی غلطی کر سکتا ہے. وہ رضی اللہ بھی کہیں گے، جس طرح معاویہ کو رضی اللہ کہے، صحابی بھی کہے. لیکن ساتھ ساتھ اس نے فسق کیا، فجور کیا، بغاوت کی، قتل ناحق کیا، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کروائی، دنیا داری میں محبت میں آ کر پیسے کی خاطر، حکومت کی خاطر آل رسول سے قتل و غارت گری کر ڈالی. اب اس پر آپ کیا کہیں؟ برا تو کام اس نے کیا معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے رہے آپ، چاہے تسبیح پکڑ کے کہیں، مگر آپ کے کہنے سے اللہ نے راضی نہیں ہو جانا، راضی اس کے مال پر ہی ہونا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے،
معاویہ نے حکومت جو ہے نا ویسے ہی فسق و فجور پر عمل کر کے لی، مل گئی تو پھر بھی برے کام بھی اس میں کیے، اچھے کا تو مجھے نہیں پتہ، ہمارا برے کام تو بے شمار اس نے کیے، اور اس کے برے کام اس کے اچھے کاموں پر غالب ہے۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھائیاں ان کی مسٹیک پر غالب ہے نا، اسی طرح معاویہ کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب ہیں۔ تو ابو سفیان نے، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ابو سفیان کی ایک آدھ بات ہی میں نے صرف پڑھی ہے صحیح سند کے ساتھ، میں اس کو بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا، بس ٹھیک آپ کہتے ہیں وہ اسلام لے آیا، بس بات ختم ہو گئی، اب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم نہیں ان کے اوپر کوئی ایسی بات کرتے، کیونکہ وہ تو ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں۔ تو معاویہ جو تھا نا، پھر جو معاویہ نے نقصان پہنچایا ہے نا اسلام کو، وہ تو ابو سفیان نے کافر ہو کر بھی نہیں پہنچا سکا۔ کافر ہو کر زیادہ سے زیادہ ابو سفیان کوئی 70 صحابہ شہید کر بیٹھا، یا کوئی 2 4 10 20 50 دوسرے صحابہ کو شہید کیا معاویہ نے، حضرت ابو سفیان نے، مگر معاویہ نے تو ہزاروں تک یہ چیز لے کر گیا، اور حکومت بھی ساری اپنے ہاتھ میں لے کر، یہاں تک معاویہ نے نقصان پہنچایا، اس نے کہا میں تو 20 سال حکومت کرتا رہا، صحابہ کو قتل کرتا رہا، پہلے بھی بعد میں بھی، اب میرا بیٹا رسول کی اولاد کو قتل کرے گا، اور اس نے کیا بھی۔ تو اس نے پھر اپنے بیٹے کے ذریعے بھی، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ اس کے جو ہے نا کھاتے میں اس نے داخل کروایا، کہ اس نے حرام کاریاں جی بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں سمی بھائی، ان کو مؤلفات القلوب کے تحت یہ کام دیے تھے، کیونکہ ان کی رغبت نہیں تھی اسلام کی طرف، ان کو اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے مؤلفات القلوب کے تحت اللہ کے نبی نے اونٹ، گھوڑے، زمینیں، یہ سب ان کو دی۔ تو انصار نے سوچا کہ ان کے اللہ کے نبی پر محبت تو نہیں غالب آ گئی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نے ان کو سب یہ دنیا کی چیزیں دی، کیونکہ یہ ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو راغب کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ ان کے اوپر تنگ دستی ہے تو یہ اسلام کو چھوڑ جائیں گے۔ اللہ کے نبی بہتر سمجھتے تھے نا، تو انصار کو اپنا آپ دیا کہ تم مجھے لے جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تم نے تو اس وقت ہمارا ساتھ دیا جب ہمارے ساتھ یہ بھی ہماری جان کے دشمن تھے۔ تو یہ مؤلفات القلوب کے تحت اللہ کے نبی نے، اب دیکھیں نا کتنے جلیل القدر صحابی موجود ہیں، اب ابو بکر، عمر، عثمان موجود ہیں، علی موجود ہیں، حباب موجود ہے، بلال موجود ہے، اور ہمارے یاسر موجود ہیں، ابو ذر موجود ہیں، مقداد موجود ہیں، سلمان موجود ہیں، سعد بن معاذ موجود ہیں، معاذ بن جبل موجود ہیں، یہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، اور امین الحادی الامہ ابو عبیدہ ابن جراح موجود ہیں۔ یہ سارے امین اور صدیقین لوگ موجود ہونے کے باوجود اللہ کے نبی زکوٰۃ کے پیسے کلیکٹ کرنے کے لیے ولید ابن عقبہ کو بھیج رہے ہیں۔ یہ مؤلفات القلوب تھا کہ ان کو عہدہ ملے گا، ان کو ایک کام ملے گا، لوگوں میں جا کے ان کا تھوڑا مقام بنے گا، تو یہ راغب رہیں گے اسلام کی طرف، یہ کہیں مرتد نہ ہو جائیں۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اللہ کے نبی نے امانت دار بنا کر بھیجا، صحابی رسول ہے ولید ابن عقبہ، صحابی کی عزت کریں آپ بھی میں بھی، مگر اللہ نہیں کرتا، اللہ کا نبی نہیں کرتا۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذ جاء فاسق بنبأ، قرآن کبھی پڑھ لیا کریں یار، صرف ترجمے پر اور سنا کرنا زور دیا کریں۔ قرآن نے کہا کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس ایک فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں تم کسی قوم پر زیادتی کر بیٹھو۔ تو ہوا کیا، یہ راستے میں سے مڑ کے آ گیا جو تھا ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھوٹا تھا، اس نے اللہ کے نبی سے جھوٹ بولا، اس نے ایک بڑا غلط کام کیا۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹ بولا اللہ کے نبی سے۔ ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے خود مسلمان ہو جانے کے بعد فاسق کہہ کے پکارا قرآن میں۔ اس زمین کے سینے پر جتنی بھی تفاسیر آپ کو ملیں گی نا قرآن کی، شیعہ، سنی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، جو کوئی بھی مفسر اس دنیا میں پیدا ہو کر دنیا میں سے چلا گیا، ان تمام تفاسیر میں اس جاء فاسق والی یہ جو آیت ہے نا، نیچے تفسیر میں ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے۔ قرآن نے اسے فاسق کہا، نبی نے اس کو عہدہ دیا، اس نے نبی سے جھوٹ بولا۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، یہ مؤلفات القلوب کے تحت ہی ابو سفیان اور ہند اور ان سب کو نوازا گیا، مگر جس نے ایمانداری سے کام کیا اللہ سے اجر پا گیا، جس نے بے ایمانی کی، جھوٹ بولا، فسق کیا، اللہ اس کو بھی جو ہے نا پکڑ لے گا۔ اسی طرح معاویہ اور اس کے بھائی کو بھی حضرت عمر نے یہ مؤلفات القلوب کے تحت نوازا تھا۔ حضرت عثمان کی بھی یہی بیچاروں کی غلطی ہے، مؤلفات القلوب میں تھوڑا زیادہ انہوں نے نوازا۔ انہوں نے ولید ابن عقبہ کو کوفے کا گورنر بنایا، اس شرابی نے شراب پی کے نماز پڑھا رہا۔ نبی بناتا ہے تو خیانت کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، نبی کا خلیفہ عہدہ دیتا ہے تو شرابی شراب پی کے نمازیں پڑھاتا ہے اور بیت المال سے پیسے خرد برد کرتا ہے۔ تو یہ سارے معاملات ان کو یہ
طلقاء کے ساتھ رہے. ہم ان کو صحابی بھی مانتے ہیں، لیکن ساتھ ہی قرآن نے صحابی کہہ کر اس کو فاسق بھی کہا. نبی سے جھوٹ بولنے پر نبی نے صحابی سے خارج نہیں کیا. صحابی بھی جھوٹا ہو سکتا ہے، صحابی بھی چوری کر سکتا ہے، صحابی بھی غلطی کر سکتا ہے. وہ رضی اللہ بھی کہیں گے، جس طرح معاویہ کو رضی اللہ کہیں، صحابی بھی کہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس نے فسق کیا، فجور کیا، بغاوت کی، قتل ناحق کیا، ممبروں پر حضرت علی پر لعنت کروائی، دنیا داری میں محبت میں آ کر پیسے کی خاطر، حکومت کی خاطر آل رسول سے قتل و غارت گری کر ڈالی. اب اس پر آپ کیا کہیں؟ برا تو کام اس نے کیا معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے رہے آپ، چاہے تسبیح پکڑ کے کہیں، مگر آپ کے کہنے سے اللہ نے راضی نہیں ہو جانا. یہ بات راضی اس کے مال پر ہی. معاویہ نے حکومت جو ہے نا ویسے ہی فسق و فجور پر عمل کر کے لی. مل گئی تو پھر بھی برے کام بھی اس میں کیے. اچھے کا تو مجھے نہیں پتا، ہمارا برے کام تو بے شمار اس نے کیے، اور اس کے برے کام اس کے اچھے کاموں پر غالب ہے. جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اچھائیاں ان کی مسٹیک پر غالب ہے نا، اسی طرح معاویہ کی برائیاں اس کی اچھائیوں پر غالب ہے. تو ابو سفیان نے، بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، میں ابو سفیان کی ایک آدھ بات ہی میں نے صرف پڑھی ہے صحیح سند کے ساتھ، میں اس کو بھی ذکر نہیں کرنا چاہتا. بس ٹھیک آپ کہتے ہیں وہ اسلام لے آیا، بس بات ختم ہو گئی. اب ان کا چیپٹر کلوز ہو گیا، ہم نہیں ان کے اوپر کوئی ایسی بات کرتے، کیونکہ وہ تو ان کے ہاتھ میں کچھ ایسا تھا بھی نہیں. تو معاویہ جو تھا نا، پھر جو معاویہ نے نقصان پہنچایا نا اسلام کو، وہ تو ابو سفیان نے کافر ہو کر بھی نہیں پہنچا سکا. کافر ہو کر زیادہ سے زیادہ ابو سفیان کوئی 70 صحابہ شہید کر بیٹھا، یا کوئی 2 4 10 20 50 دوسرے صحابہ کو شہید کیا معاویہ نے، حضرت ابو سفیان نے. مگر معاویہ نے تو ہزاروں تک یہ چیز لے کر گیا، اور حکومت بھی ساری اپنے ہاتھ میں لے کر، یہاں تک معاویہ نے نقصان پہنچایا. اس نے کہا میں تو 20 سال حکومت کرتا رہا، صحابہ کو قتل کرتا رہا، پہلے بھی بعد میں بھی، اب میرا بیٹا رسول کی اولاد کو قتل کرے گا. اور اس نے کیا بھی. تو اس نے پھر اپنے بیٹے کے ذریعے بھی، مرنے کے بعد بھی صدقہ جاریہ اس کے جو ہے نا کھاتے میں اس نے داخل کروایا، کہ اس نے حرام کاریاں ہی شروع کروائی، اور حرام کاریاں پھر ہوتی رہی. ایک بات بتاؤں سفیر بھائی، میں جب بھی تاریخ پڑھتا ہوں، یا جب بھی میں سیرت پڑھتا ہوں، یا کوئی بھی کتاب پڑھتا ہوں نا، میں صحابہ کرام جتنے بھی ہیں جن سے خطائیں ہوئی ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں نا، ان کے متعلق بھی یہ جو بری روایات ہیں نا، ان کی طرف میں نہیں جاتا. میں ان کے اچھے کارنامے پڑھتا ہوں، کیونکہ اس سے بندے کو دل میں سکون ملتا ہے، کیونکہ یہ سارے ہمارے اسلاف میں شامل ہیں. ان کے آپس میں اگر اختلافات تھے، آپس میں لڑائیاں تھی، رنجشیں تھی، ان نے آپس میں لڑے بھی ہیں، ایک دوسرے کو قتل بھی کیا ہے، تو وہ ان کا آپس کا معاملہ تھا، وہ میرا معاملہ نہیں تھا. میری کیا اوقات ہے کہ میں اس کو اپنا ذاتی معاملہ بنا لوں. حضرت معاویہ اور حضرت علی کا معاملہ ہے تو وہ ان کا آپسی معاملہ ہے. میرے نزدیک حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت ہی افضل اور بہت ہی اعلیٰ شخصیت ہیں، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی قابل احترام ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کیونکہ ان کے لیے ڈبل عزت ہے، کیونکہ وہ اہل بیت میں بھی سے ہیں، اور صحابی بھی ہیں، اور خلیفہ راشد بھی ہیں. تو مجھے ان چیزوں کی طرف نا بالکل بھی، آپ یقین مانو تو میں ان چیزوں کی طرف بالکل بھی نہیں چاہتا کہ کسی صحابی کے بارے میں ڈھونڈ کے تلاش کروں کہ اس کی کون سی غلطیاں ہیں. بھیا ان کی جو غلطیاں ہوئی ہیں، ان سے جو خطائیں ہوئی ہیں، ان پر تو آنسو بہانے چاہیے. جائے کہ ہم وہ اٹھا کر یہاں پر لوگوں کو دکھا کر کہیں کہ جی ان کو بھی اب دھڑ لو. جیسے آپ نے کہا کہ اب جوتا اٹھاؤ تو جوتا اتارو، تو معاویہ کو پکڑو اور جوتا اتارو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اگر ہوئی بھی ہیں، سب کچھ اگر کتابوں میں آیا بھی ہے، تو ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ ان کو اڑا کر لوگوں میں جو ہے نا ایک یعنی ہڑبام سا بپا کر دے. تو یہ طریقہ دیکھیں کسی شخص کے متعلق اگر قرآن کریم میں کوئی حکم نازل ہوا ہے اس کی کسی غلطی کی وجہ پر، اور بعد میں پھر وہ نیکوکار ثابت ہوا اور نیکیاں کرتا رہا، تو یقیناً یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے بعد کے جو اچھے کام ہیں وہ ان کی برائیوں کا کفارہ بن سکتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے تاریخ میں اور سیرت کی کتابوں میں، حضرت ولید بن عقبہ انتہائی سخی، اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے، انہوں نے کبھی اپنے 5 سال تک وہ کوفہ کے گورنر رہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں. ان 5 سالوں میں انہوں نے کبھی بھی اپنے گھر کے اوپر دروازہ نہیں لگوایا. پھر آپ دیکھیں ان کی فیاضی، ان کی رحم دلی، ان کا محبت پیار لوگوں سے، یعنی ایسا حاکم اہل کوفہ کو پھر نہیں ملا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں حضرت علی جیسا حاکم ان کو ملا تو ملا، لیکن اس سے پہلے اس کے بعد میں کوئی بھی حاکم ولید بن عقبہ جیسا رحم دل، سخی، فیاض اہل کوفہ نے اپنی نظر سے نہیں آپ دیکھا. بتا رہے ہیں نا کہ ابو سفیان کو یہ بنایا، تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ یار ابو سفیان کافر تھا؟
ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے. ابو سفیان اور ہند یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے جو اسلام سے پہلے غلط کام کیے اللہ نے وہ سارے تو معاف کر دی جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا, ختم ہو گئی بات. اب بات یہ ہے کہ نہ ان کی کوئی ہمیں بہت سی اچھائیاں یا تزکیہ نفس یا ابو ذر یا حباب یا سلمان فارسی جیسے اعمال نظر آتے ہیں. اور بھی بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہوئے, جو آل مروان سے ہوئے, لیکن وہ اس طرح تزکیہ نفس ان کا ہو گیا کہ وہ پھر بہت بڑھ گئے نیکیوں میں. مگر وہ جو کچھ بھی کر جائے, لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل, وہ ان کو حسنہ کا بھی وعدہ ہو گیا کہ کیونکہ وہ نیک عمل کریں گے تو حسنہ کا وعدہ ہے, اس میں آپ اور میں بھی شامل ہیں. یہ کوئی مخصوص نہیں کہ بس ان سے حسنہ کا وعدہ ہے اور باقی نیک عمل کریں تو ان سے حسنہ کا وعدہ نہیں. یہ جنرل آیت ہے, حسنہ کا وعدہ سب کے لیے. شرط کیا ہے؟ نیک عمل کریں. اب آ جاتے ہیں ہم معاویہ بن سفیان اور یزید اور مروان کی طرف. معاویہ بن سفیان نے تو بہت ہی غلط کام کیے. قتل جیسا جو کام ہے نا وہ تو کبیرہ گناہ میں شامل ہے. اب معاویہ خود صحابی ہے اور اس نے پرورش کیا اپنے بیٹے کی بھی سب کچھ, اور اس بیٹے کو اس نے صحابہ پر مقدم کیا. یار مروان کا پوتا پرورش پاتا ہے عیش و عشرت میں, وہ خلیفہ راشد بن جاتا ہے. معاویہ کا بیٹا پرورش پاتا ہے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں, وہ کائنات کا غلیظ ترین انسان بن جاتا ہے. اور معاویہ وہ اس سب سے بری بات یہ, معاویہ اسے صحابہ پر مقدم خود کرتا ہے. کسی کے بیٹا غلط ہو تو ہم اس کے باپ پر نہیں دیتے, لیکن باپ نے بیٹے کو صحابہ سے بہتر سمجھ کر جبری بیعتیں لے کر صحابہ کے اوپر مسلط کر کے مر گیا باپ. اور باپ نے خود کیا اچھے کام کیے. باپ نے حضرت علی کی فضیلت میں کچھ نہیں سنا ہوا تھا. میں سوال کرتا ہوں تمام معاویہ کے پجاریوں سے, کیا حضرت معاویہ نے حضرت علی کے بارے میں کوئی قرآن کی آیت ان پر اطلاق نہیں ہوتی تھی؟ چلے قرآن اس کو جو کاتب وحی بنا بیٹھا ہے قرآن نہیں پڑھتا تھا. حدیث کی کتابوں میں حضرت علی کی کوئی شان نہیں آئی تھی. کیا رسول اللہ کے گھرانے کی کوئی شان نہیں تھی؟ رسول اللہ کا گھرانہ زرہ پہن کے معاویہ سے قتال کر رہا ہے. اس عمل پر معاویہ کو غلط تو کہنا چاہیے. ہم معاویہ کو گالی بھی نہیں دیں گے, ہم معاویہ کی تکفیر بھی نہیں کریں گے, منافق بھی نہیں کہیں گے, لعنت بھی نہیں کریں گے. وہ دنیا سے جا چکا ہے, لیکن اس کے اعمال بہت ہی گندے تھے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا. نیک اعمال اس کے کوئی ہیں تو ہوتے رہیں. بھائی آپ اللہ کے رسول کے آل سے قتل و غارت گری کر کے چاہے 100 حج لے کے چلے جائیں, وہ سارے منہ پہ مار دیں. اللہ نے کہنا بھی تم نبی کی آل سے تو قتال کر کے آئے اور میرے لیے 100 حج لے کر آئے, مجھے نہیں چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت جس کے سینے میں نہیں ہے, بغض ہے, اناد ہے, اور وہ بغض اور اناد اور کینہ ظاہر بھی ہوا, اس کے اعمال کی کوئی اوقات نہیں ہے اللہ کے ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین کی توہین کرے گا, 1 کروڑ حج لے کر چلا جائے, اللہ جہنم میں ڈال دے گا. تو نے میرے نبی کا ادب نہیں کیا. تو اللہ کے نبی کی نالین سے زیادہ عزت تو سر حسین اور علی کی ہے جو قتل و غارت گری کر رہے ہیں. میں نے ابو سفیان اور ہند کے بارے میں کیا برے الفاظ بولے. وہ اسلام سے پہلے اس طرح کے غلیظ کام کرتے تھے. اسلام کے بعد ابو سفیان اور ہند کو ہم نے کبھی کچھ نہیں کہا, کیونکہ پھر ان کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں رہا تھا. یا تو اولا کہ ان کے ہاتھ میں کچھ آ جاتا تو پھر وہ ہم دیکھتے غلط کام کرتے ہیں کہ نہیں. وہ بالکل مفلوج اور اپاہج اور بے یارت مددگار تھے. اور تم نے خود بھی کئی دفعہ کہا کہ بڑا غریب غربا اور بڑا جو وہ تنگ دست ہو گیا تھا ابو سفیان. یہ بھی سب جھوٹ ہے. اور ہند ابو سفیان کی جیب سے پیسے چوری کیا کرتی تھی, یہ بھی آپ لوگوں نے کہا. اور یہ ساری چیزیں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. میرے لیے حیثیت رکھتی ہے اب معاویہ کے وہ اقدامات جو کہ اسلام مکمل ہو جانے کے بعد رسول اللہ کی تزکیہ نفس کر دیا صحابہ کی, خلفائے راشدین بھی آ گئے, اسلام پھلنے پھولنے لگا, سارے سنتیں, ساری حدیثیں, ہر چیز کمپلیٹ ہو کے ترجمے تفسیریں ہو کر لوگوں کے پاس پہنچ گئی. تو پھر کیا ضرورت تھی معاویہ کو یہ عمل کرنے کی؟ کیا معاویہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہ علی ہے جس کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اگر مجھ سے محبت جو رکھتے ہو نا علی سے بھی وہی محبت رکھو. چلو ہم خلیفہ نہیں کہتے مولا کا مطلب, بھئی محبت تو رکھ رہے ہیں نا. تو معاویہ نے کیا اللہ کے نبی کی اس حدیث کا کوئی پاس کیا؟ یعنی جو اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت علی کے بارے میں, معاویہ نے وہ چیزیں حضرت علی کے مخالفت میں کر دی. کہتے ہیں جی حکومت کی لالچ میں بیٹے کو اچھا سمجھے گا وہ کیسا بھی ہو, لیکن ہر باپ اپنے بیٹے کو رسول اللہ کے صحابہ سے بھی افضل سمجھے گا تو لعنت ہے ایسے باپ پر. مگر میں معاویہ پر لعنت نہیں بھیج رہا, میں آپ کی اس ڈاکٹرائن پر لعنت بھیج رہا ہوں.
ٹھیک ہے نا، ہر باپ کی آپ بات کریں. بھی کوئی باپ دنیا میں ایسا ہے جو اپنے بیٹے کو صحابہ کرام سے افضل سمجھے، صحابہ کو محکوم کر دے، اور اپنا بیٹا چاہے حاجی نمازی بھی ہو ان کو حاکم بنا دے صحابہ کے اوپر؟ ایسے باپ کو میں کہوں گا، کیا کہوں، ایسے باپ کو میں کہوں گا چپ ہی رہو، سمجھتے تو کیا ہی ہوئیں گا. نہیں، یہ آپ بات غلط کر رہے ہیں. میں معاویہ کو غلیظ ابن غلیظ وہ تھا، اسلام لانے کے بعد میں نہیں اس کو کہتا، لیکن معاویہ نے فوقیت دی ہے. حضرت عمر نے معاویہ کو کوئی امت کا سربراہ نہیں بنا دیا تھا. دور دراز ایک علاقہ تھا شام کا، اس کو اس کی ڈیوٹی لگائی، جس طرح مؤلفات القلوب اللہ کے نبی نے کیا. کہ اللہ کے نبی کو صحابہ میں کوئی صادق اور امین نہیں نظر آ رہا تھا، لیکن ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے یہ مؤلفات القلوب کے تحت یہ عہدہ دیا، مگر اس نے جھوٹ بولا اور اللہ نے فاسق کیا. تو حضرت عمر نے بھی اللہ کے نبی کی سنت پر چلتے ہوئے اس کو ایک علاقے کی جو ہے نا ذمہ داری دی مؤلفات القلوب کے تحت. معاویہ نے ساری حکومت ہی صحابہ پر مقدم کر کے صحابہ کا بھی سب سے بڑا امیر بنا دیا. تو یہ کون سی بات یار، معاویہ چھوڑ دو، آپ دفاع نہیں کر پاؤ گے. آپ بالکل یہاں پر جو ہے نا ٹھوکریں کھا رہے ہو. مجھے ترس آ رہا ہے آپ کے اوپر. آپ کیا کریں، ہم کوئی معاویہ کو گالیاں تھوڑی دے رہے ہیں. بتاؤ، عزت و احترام سے معاویہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں، مسٹر معاویہ بھی کہہ رہے ہیں، اور بتاؤ کیا کریں. کوئی ہم گالی توہین نہیں کرتے، لیکن ان کے ان غلط اعمال کو ہم غلط ہی کہیں گے. حضرت عثمان بھی کوئی جو ان سے مسٹیک ہوئی وہ بھی ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں. طلحہ زبیر سابقون الاولون ہونے کے باوجود ہم کہتے ہیں انہوں نے غلط کام کیا. اما عائشہ رسول اللہ کے گھر میں رہتی ہے، ہم کہتے ہیں ان سے بھی غلطی ہوئی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، وہ بیان کی جا سکتی ہے. معاویہ صاحب سے، مسٹر معاویہ سے غلطی بیان نہ کرو، نہیں تو رافضی ہو جائیں گے. یار یہ ایک غلیظ عقیدہ ہے. یہ ہمارے اوپر نہ سفیان ہے نا، وہ ایک اچھے انسان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں بھی ان کی عزت کرتا ہوں. دیکھو، ہمیں نسلوں سے اختلاف ہوتا تو ہم ابو سفیان کے ایک اور بیٹے جس کا نام یزید ہے اس کی کبھی تعریف نہیں کرتے. بالکل، میں تو ان کو اچھا انسان سمجھتا ہوں، لیکن اسی خاندان میں معاویہ ہے، میں برا انسان سمجھتا ہوں. دیکھیں ہم کیسے نسلوں کے خلاف نہیں ہیں. مروان کو میں ایک لعنتی سمجھتا ہوں، مروان کے پوتے کو میں خلیفہ راشد کہہ رہا ہوں. یزید کو میں کائنات کا غلیظ ترین انسان سمجھتا ہوں، جو معاویہ کا محبوب ترین بندہ تھا، میں اسے غلیظ ترین سمجھتا ہوں. اس معاملے میں معاویہ سے بہتر ہوں نا. لیکن یزید کا بیٹا خالد ہے، بہترین محدث تھا بیچارہ. یزید کا بیٹا اپنے باپ کی قائم کی ہوئی حکومت پر ٹھوکر مار دیتا ہے، یعنی کہ حرامیوں میں سے ایک حلالی نکل آیا. یار آپ نا سمی بھائی، میری آپ کو نصیحت ہے، آپ تاریخ اور یہ روایات پڑھنے کے بجائے سب سے پہلے قرآن پکڑیں. میں آپ سے چھوٹے بھائی کے ناطے آپ کو کہہ رہا ہوں، قرآن پکڑیں. قرآن آپ لوگ پڑھتے نہیں. اب دیکھیں نا، قرآن کی سورہ حشر کی آیات کو آپ نے پورے محلے کو جو ہے نا اس میں داخل کر دیا، کیونکہ قرآن سے آپ کی جو ہے نا واقفیت نہیں. قرآن پڑھیں، قرآن پکڑیں. قرآن میں آپ کو اہل بیت کے بارے میں ملے گا، صحابہ کے بارے میں ملے گا، اور صحابہ کی کیٹیگریز بھی ملیں گی، صحابہ کے مختلف درجات بھی ملیں گی، اللہ کی نشاندہی بھی ملے گی صحابہ کے بارے میں. اور انہی صحابہ کو قرآن کہہ رہا ہے کہ منکم من یرید الدنیا منکم من یرید الآخرہ. انہی صحابہ میں سے اللہ کا نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے کہ ان میں منافق بڑے پڑے. تو انہی صحابہ کو اللہ تعالیٰ چند بندوں کو کہتا ہے کہ سابقون الاولون، جو سبقت لے گئے، ان کی احسان سے اتباع کرو گے تو میں راضی ہو جاؤں گا. معاویہ نے احسان سے اتباع نہیں کی سابقون الاولون حضرت علی کی. قرآن چھوڑ دیا تو سب کچھ چھوڑ دیا. تاریخ جتنی مرضی پڑھتے رہیں، میں یہ نہیں کہتا تاریخ نہ پڑھیں، مگر قرآن تو پکڑے. دیکھیں سفیر بھائی، کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کو لعنت بھی نہیں کریں گے، حضرت معاویہ کو گالی بھی نہیں دیں گے، برا بھلا بھی نہیں کہیں گے، کافر بھی نہیں کہیں گے، منافق بھی نہیں کہیں گے، لیکن کہو پس پردہ ہم ایسا کم پا جائیں گے امت میں کہ رہتی دنیا تک مسلمان بھی نہ سمجھے کوئی اس کو. یعنی وہ کم ہم ڈال کے جائیں گے. باقی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے اس کو کافر منافق نہیں کہیں گے. یعنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے پھر اس کو ایسا کر دو کہ کوئی مسلمان ہی اس کو نہ سمجھے. باقی یہ ہے کہ ہم خود نہیں کہیں گے. چھوڑ دیں یہ باتیں، ان باتوں سے کچھ بھی نہیں رکھا. اسلام کو اس میں سے ٹکے ایک کا فائدہ نہیں پہنچنا. یہ باتیں جو آپ کر رہے ہیں نا، اس سے لوگوں کے عمل تو برباد ہو سکتے ہیں، اعمال تو ضائع ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام کو یا حریت کو، مسلمانوں کی جمعیت کو ٹکے کا فائدہ ہی نہیں ہوگا. نقصان یہ ہوگا کہ اس مسلمانوں کی جمعیت پارا پارا ہو جائے گی. اتنے گروہ مسلمانوں میں بن چکے ہیں، مزید 20-25 جی گروہ آپ لوگ بالکل. بنا کے پھر قرآن چھوڑیں گے. پاک میں ایک مسلمان ہونے کے بعد، صحابیت ملنے کے بعد اس کے کالے کارنامے قرآن ہی بیان کرتا ہے. تو اس کا ہمیں یہ مطلب ملتا ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے، صحابی ہو جائے، مگر غلط کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ پردے نہیں ڈالتے. بعد میں وہ نیک ہو جائے، لیکن پہلے بھی تو وہ مسلمان اور صحابی ہی تھا نا.
تو قرآن نے اس کی صحابیت کی کوئی حیا نہیں کی، نبی نے اس کے مسلمان ہو جانے کے بعد صحابیت حاصل ہو جانے کی کوئی حیا نہیں کی۔ نبی یہ چیز کی حیا نہیں کرتا، اللہ حیا نہیں کرتا، ہم زیادہ حیادار ہیں۔ میری صحابیت ہو گئی ہے، زبان بند رکھو، اللہ نے زبان بند رکھی، اللہ نے فاسق فوراً کہا اس کو، یہ فاسق ہے۔ اور اللہ کے نبی کے خلیفہ راشد نے بھی اس کی صحابیت کو سامنے نہیں رکھا، اس کو پکڑ کر جوتے مروائے شراب پینے کے جرم میں۔ تو صحابی کو کوئی استثناء نہیں ہے، نہ قرآن استثناء دیتا ہے، نہ نبی دیتا ہے، نہ نبی کے خلیفہ راشد عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت المکین دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا، بلایا، مقدمہ چلایا، پکڑا، معزول کیا، حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوتے مروائے، 40 کوڑے مروائے، کہا چل شرابی۔ تو حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شراب پی تو شراب کی سزا بھی پائی۔ معاویہ بغاوت کرے تو معاویہ ہادی مہدی ہو جاتا ہے، ولید بن عقبہ بیچارہ شراب پی لے تو جوتے کھاتا ہے۔ متم رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوری کریں تو آگ کی چادر لپیٹتی ہے، اور معاویہ بغاوت کر کے قتال کرے تو ممنوع ہو جاتا ہے۔ یہ دورہ معیار مسلمانوں نے شیعہ کی مخالفت میں رکھا ہے، اور شیعہ کی مخالفت کرتے کرتے ناسبیت میں داخل ہو چکے ہیں۔ لہٰذا ولید ابن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب پی، جوتے پڑیں گے، مدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوری کی، آگ کی چادر گھیرے گی، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغاوت کریں گے تو انہیں حضرت علی قتل کا فتویٰ دے کر قنوت نازلہ پڑھیں گے، اور امت باغی، فاسق، فاجر اور کاٹ کھانے والی ملوکیت اور بددعا زدہ اللہ کے نبی کی لسان صدق سے سمجھتے ہیں۔ اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے امت کا۔ یار صحابہ اکرام پہ افضل کس طرح سمجھا حضرت معاویہ نے؟ کیا حضرت معاویہ تو خود اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل نہیں سمجھتا تھا، چہ جائے کہ دوسرے۔ حضرت عبید اللہ بن عثمان حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ دیکھو آپ کا کیا حال ہے، آپ خود حضرت میرے والد جیسے نہیں، میرا والد آپ سے افضل ہے، میری ماں آپ سے افضل ہے، یہ وہ ساری باتیں کی، اور پھر کہا کہ میں خود بھی شرف و فضیلت میں اس سے جو نا افضل ہوں، یزید سے۔ تو آپ نے جب یزید کو اپنے بعد ولی عہد بنایا تو مجھے آپ نے کوئی عہدہ نہیں دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ آپ مجھے یہ دلیل دے رہے ہیں کہ آپ کے والد نے آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا، کل کو کوئی اٹھ کر کہے کہ آپ کے چچا معاویہ نے بھی آپ کو کوئی عہدہ نہیں دیا تو میں تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤں گا، مجھے تو سب کوئی حقیر سمجھے گا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا بے شک تم نے جو کہا کہ تمہاری ماں میری ماں سے افضل ہے تو بے شک یہ بات ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ یزید کی ماں سے میری ماں افضل ہے تو بالکل یہ بات بھی تمہاری ٹھیک ہے، تم نے کہا کہ میں جو ہوں وہ تمہارا باپ مجھ سے افضل ہے تو بالکل یہ بھی تمہاری بات ٹھیک ہے، وغیرہ بہت سی باتیں کہی۔ کہا لیکن باقی تم کہتے ہو کہ میں یزید سے زیادہ اہل ہوں تو میں یزید کو زیادہ اہل سمجھتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے ایک باپ اپنے بیٹے کو ہی زیادہ اہل سمجھے گا، دوسرے کو تھوڑی نہ سمجھے گا۔ وہ افضل سمجھ کے نہیں وہ یزید نے یزید کو ولی عہد بنایا، وہ خود اپنے آپ کو افضل نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بات آپ لوگوں کو خام کا باور کرا رہے ہیں کہ وہ حضرت معاویہ نے کوئی یزید کو افضل سمجھ گیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبید بن مسعود کو حضرت عمر نے افضل سمجھ کے جو نا وہ عراق کے محاذ کی کمان دی تھی، 10,000 مسلمانوں کی قیادت، جس میں بڑے بڑے سلیط رضی اللہ عنہ بن قیس، عبید رضی اللہ عنہ بن جو نا سعد رضی اللہ عنہ بن عبید جیسے صحابہ اس میں موجود تھے۔ تو کیا حضرت عمر نے اس کو افضل سمجھا تھا؟ اس کی قابلیت کی بنا پر دیکھا تھا۔ دیکھیں آپ کی بات میں تو مان لوں گا، مخالف تو نہیں مانے گا نا، وہ تو سوال اٹھائے گا، کہے گا جی پھر پکڑو حضرت عمر کو بھی، عثمان کو بھی، انہوں نے معاویہ کو کیوں بنایا؟ آپ کہتے ہیں نا کہ بھئی طلقاء تھی، ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، ان کی کوئی اوقات نہیں تھی، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا، یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے بتائیں کہ جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، جن کی کوئی اوقات نہیں تھی، حیثیت نہیں تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا خلیفہ راشد، حضرت عثمان جیسا خلیفہ راشد ان کو عہدے فراہم کر رہا ہے، ان پر برقرار رکھ رہا ہے ان کو مسلسل، تو یہ ایک سوچنے کی بات ہے نا، یہ اس میں آپ پکڑے جائیں گے۔ یہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ یزید جیسا بدبخت تھا تو پھر حضرت معاویہ کو یہ نہیں پتا چلا کہ یزید ایسا تھا ویسا تھا تو اس کو صحابہ پر فوقیت دی، تو مجھے بتائیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کو بڑے بڑے جلیل قدر صحابہ پر فوقیت دے کے شام جیسے اتنے بڑے صوبے، شام یہ پورا ملک تھا، یہ آپ کہہ رہے ہیں نا کچھ جاگیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ کراچی شہر کی جتنا تھا اور کوئی اس کی یہ کوئی چند ہزار آبادی تھی، لاکھوں کی آبادی کا شہر تھا ملک شام، کوئی چھوٹا شہر نہیں، ملک تھا پورا شام۔ فتح الشام پڑھیں آپ امام اس کی واقعی کی، آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ فتح البلدان پڑھیں آپ امام بلازری کی، پھر آپ بتائیں کہ شام کے اندر کتنی بڑی ریاستیں تھیں، پورا ملک تھا شام، کوئی چھوٹا صوبہ تھا کیا؟ درست نہیں ہے، اس میں ہم پکڑے جائیں گے۔ اگلا بندہ سوال اٹھائے گا بھائی حضرت عمر نے اس کو مقرر کیا تو پکڑو ابو عمر کو بھی،
اگر ہم معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس لیے پکڑ لیں کہ اس نے یزید کو مقرر کیا نا، تو پھر بندہ کہے گا نا کہ پھر معاویہ کو کون لایا آگے، پھر اس کا گریبان پکڑو، عثمان کا اور حضرت عمر کا، پھر آگے بات آئے گی پھر حضرت عمر پہ آئے گی کہ عثمان نے مقرر کیا، تو جی عثمان پھر حضرت معاویہ کے اعمال کا غلط کاموں کا ذمہ دار عثمان ہے، تو عثمان کو پکڑو، عثمان کو پکڑیں تو عثمان رضی اللہ عنہ نے، آپ کہتے ہیں نا عثمان کی غلطیاں عثمان نے یہ کیا، عثمان نے وہ کیا، تو لوگ کہیں گے نا، آپ سے سوال پوچھیں گے نا کہ عبد الرحمن بن عوف کو پکڑو، سب سے پہلے عثمان کی بیعت اس نے کی تھی، حضرت عمر کو بھی پکڑو کہ اس نے کیوں نام ڈالا تھا شورا کی کمیٹی کے اندر عثمان کا، جن لوگوں نے بیعت کی ہے ان کو اب دھڑ لو، یہ بات نہیں ہوتی، پھر ابو بکر تک بات چلی جائے گی، ابو بکر کو عمر نے مسلط کیا ہے امت کے اوپر، یہ بات خدا کا خوف کریں آپ، یہ ایک بات شیعہ تو اسی لیے تو شیعہ ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں، وہ کسی کو نہیں مانتے، یہی تو وجہ ہے اس کی، یار یہ یہ سب راہ بناوٹی آپ لوگ باتیں ہیں، ہموار اس کر سے رہے ہیں۔ گلی سمتا تھا، احسان کرتا تھا، اللہ کے نبی کو کافر صادق اور امین سمجھتے تھے تو کیا احسان کرتے تھے، ان کی فضیلت ہے یہ۔ بھئی معاویہ ان پر حکومت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم برابر نہیں ہو سکتے، جو فتح کے بعد ایمان لے کر آئے ہو، تمہیں احسان سے اتباع کرنی ہے۔ معاویہ ان کو احسان سے اتباع کرنے کے بجائے ان پر حکومت کر رہا ہے۔ کیا سعد بن ابی وقاص سابقون الاولون نہیں ہے؟ معاویہ کیا ان پر حکومت نہیں کر رہا؟ اللہ نے کیا احسان سے اتباع کرنے کا حکم نہیں دیا سابقون الاولون پر، اور معاویہ کیا ان پر حکومت نہیں کر رہا؟ کیا قرآن نے نہیں یہ کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضون، تم سبقت لے جانے والوں اور انصار اور مہاجرین میں سے جو ہیں ان کی احسان سے اتباع کرو تو پھر اللہ تم پر راضی ہوگا۔ تو معاویہ نے اتباع کے بجائے ان پر حکومت شروع کر دی، تو کیا یہ قرآن کی آیت کی صراحاً جو ہے مخالفت نہیں کر رہا معاویہ؟ اور یہ معاویہ نے خود بخاری میں موجود ہے، معاویہ نے کہا سر اونچا کرے جو مجھ سے زیادہ خلافت کا حقدار اپنے آپ کو سمجھتا ہے، میں اس سے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، معاویہ کہتا ہے میں خود زیادہ حقدار ہوں۔ قرآن کہتا ہے والذین اتبعوہم باحسان، معاویہ احسان کے بجائے ان پر حکومت کرتا ہے، اور آپ کہتے ہو کہ جی معاویہ حضرت علی کو بہت بہتر سمجھتا تھا اپنے سے، اور بھئی اللہ کے نبی کو معاویہ حضرت علی کو معاویہ اپنے سے بہتر سمجھتا تھا تو معاویہ کی فضیلت بن جاتی ہے۔ ابھی کافر اللہ کے نبی کو صادق اور امین سمجھتے تھے تو اس میں اللہ کے نبی کی فضیلت ہے یا کافروں کی فضیلت ہے؟ بھئی علی افضل ہے، اس میں علی کی ہی فضیلت ہے۔ معاویہ سمجھتا تھا تو اس کی مخالفت کر رہا تھا، اس پر تو معاویہ اور زیادہ خطرناک دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جی اس بیچارے کو نہیں پتا تھا تو اس نے کر لیا، اب آپ نے خود کہہ دیا معاویہ علی کو اپنے سے بہتر سمجھتا تھا، بہتر سے سمجھتے ہوئے قتال اور ان کے ساتھ اختلاف کر کے اور قتل و غارت گری کر کے حکومت کر رہے ہیں ان صحابہ پر جن کو وہ اپنے سے بہتر سمجھتا تھا، اور ان صحابہ کو بہتر سمجھنے کے باوجود اپنے غلیظ ترین بیٹے کو ان پر بھی مسلط کر رہا ہے۔ یعنی یہ معاویہ کیسا بہتر سمجھ رہا ہے صحابہ کو کہ خود تو ان بہتروں پر حکومت کر رہا ہے، اور مرتے مرتے صحابیت بھی جسے حاصل نہیں ہے، کسی کو وہ خیر القرون بھی کسی اس میں نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں بھئی اس اپنے صرف بیٹا ہونے کی وجہ سے اس کو رسول اللہ کے نواسوں سے افضل سمجھا، رسول اللہ کے صحابہ کے بیٹوں سے افضل سمجھا، رسول اللہ کے صحابہ سے افضل سمجھا معاویہ نے یزید کو، اپنے آپ کو بھی بہتر سمجھ کر ان پر حکومت کرتا رہا۔ چلو خود تو مرنے کے بعد جا رہا ہے نا اب اپنے انجام کو، تو مرتے مرتے معاویہ اس خلافت کو امت کے حوالے کر جاتا، اس کے سارے کالے کارناموں کے اوپر لوگوں نے جو ہے نا بالکل پانی پھیر کے اور اس کو کہنا تھا دیکھو جی وہ مرتے مرتے امت کو خلافت کی طرف گامزن کر گیا، اس کے رجوع بھی ہو جاتے ساری غلطیاں بھی۔ آج معاویہ کو اچھے لفظوں میں لوگ شاید یاد کرتے، مگر اس کا یزید کو صحابہ پر مسلط کرنا یہ بالکل ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی رجوع نہیں ہے، اس کو کوئی پشیمانی نہیں ہے، وہ صحابہ کرام کی اس عظیم جماعت کو یزید سے بدتر سمجھتا تھا۔ تو سب سے بڑا رافضی تو خود معاویہ ہوا، رافضیت کی بنیاد بھی معاویہ رکھ گیا یزید کو صحابہ پر مسلط کر کے، اور خود کو حضرت علی سے قتال کر کے ناصبیت کی بھی بنیاد معاویہ رکھ گیا۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں سب سے بڑے رافضی بھی ہیں، ناصبی بھی ہیں، اور ملوکیت اور کیسریت قائم کرنے کے بانی بھی ہیں حضرت السلام معاویہ علیکم۔ صاحب۔ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ جو چیز معاویہ بن سفیان پر نہیں آتی تو اسی کو اس میں ڈالیں، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں صحیح سند کے ساتھ متواتر حدیث موجود ہے کہ وہ عمار تقتل کفیت الباغیہ، معاویہ باغی ہیں، یہ تو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں، یہی کافی ہے، اور لعنت وغیرہ کے ہم نہیں کہتے۔ ہاں یہ صحیح سند کے ساتھ ضرور بات آئی ہے کہ حکومت مل جانے کے بعد
حضرت معاویہ مسلم شریف میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ سعد بن نبی وقاص سے کہتے تھے مانا کا صبح بھی تو آپ تجھے علی کو گالیاں دینے سے کون روکتا ہے؟ سب تو گالیاں دیتے ہیں، تو کیوں نہیں دیتا؟ تو منہ توڑ دیا تھا پھر حضرت سعد بن نبی وقاص نے معاویہ کا کہ میں کبھی گالیاں نہیں دوں گا علی کو۔ تو یہ چیزیں تو صحیح سند کے ساتھ آئی ہیں نا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بد دعا دی، اللہم لا یشبع اللہ بطن، معاویہ کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اس کو لوگ کہتے ہیں جی وہ تو جی پیٹ کم بھر کے کھانا کھاؤ تو بڑا اچھا، ہی تو دعا ہے۔ یہ بونگیاں مارتے ہیں شاعرین، لیکن معاویہ کو پھر وہ بچا پھر بھی نہیں سکے کہ بھی اللہ کے نبی کی یہ بد دعا بھی اگر اس کو دعا میں کنورٹ کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی کی یہ جو ہے نا پیشن گوئی کہ الخلافت من بعد 30 سنہ ثم تکون ملکا عضودا، تو ملک عضودا بھی اللہ کے نبی نے کہا، ملک عضدا بھی اللہ کے نبی نے کہا، تو اس کی کیا باطل تعویل کریں گے؟ تو پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں کہہ دی اور جب حکومت ملی تو قتال کیا، اس کی کیا باطل تعویل کریں گے؟ حکومت مل جانے کے بعد معاویہ نے صحابہ کرام حجر بن عدی کو قتل کروایا تو اس کو حجر بن عدی کو صحابی سے خارج کر دیتے ہیں، جو صحابی نہیں تھا۔ اور بھئی غیر صحابی کو قتل کرنا جائز ہو جاتا ہے؟ بھئی صحابی تھا یا نہیں تھا، حجر بن عدی کو صرف اسی ماں پر قتل کروایا کہ اس نے تنقید کی کہ آپ کا گورنر جو ہے وہ ممبر پر علی کو سب و شتم کرتا ہے اور نماز کا ٹائم بھی جا رہا ہوتا ہے۔ اس پر معاویہ نے پکڑ کر اس پر مقدمہ چلا کر قتل کر دیا، حالانکہ اس نے اگر معاویہ کو گالیاں بھی دی ہوتی، اس کے گورنر کو بھی گالیاں دی ہوتی، اس کو پتھر بھی مارے ہوتے، تو اسلام میں ان چیزوں کی سزائے موت نہیں ہے۔ تو معاویہ نے پھر سزائے موت بھی دینی شروع کر دی صحابہ کو، اور اس کی کیا باطل طویل کریں گے؟ پھر معاویہ نے مرنے سے پہلے یزید کو اپنا جو ہے نا جبری بیعتیں کروائیں اور یزید کو مسلط کیا امت پر، اس کی بھی کوئی طویل کر دیں۔ تو معاویہ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نا آپ کو طویلستان بننا پڑے گا، دین کو چھوڑ کر نا صرف اور صرف شخصیات کو چومنا چاٹنا شروع کر دیں۔ وہ شخصیات کو اگر آپ چومتے ہیں تو پھر شخصیات میں سے کیا علی شخصیات میں سے نہیں آتے؟ جو معاویہ کے ہاتھوں قتل ہو رہے ہیں کیا وہ شخصیات میں نہیں آتے؟ شخصیات کا دفاع بھی آپ پورا نہیں کرتے، صرف معاویہ کا دفاع میں لگ جاتے ہیں۔